بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویوارز السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اجین شہر میں ایک راجہ راج کیا کرتا تھا۔ راجہ کے راج میں اجین نگری میں چین کی بنسری بجتی تھی۔ ہر طرف خوشحالی، ایمانداری اور انصاف کا دور تھا۔ رعایا اپنے راجہ اور راج گھرانے سے بہت محبت کرتی تھی۔ جتنا ہر دل عزیز راجہ تھا، اتنا ہی ہر دل عزیز راجکمار بھی تھا۔ راجکمار اپنی رحم دلی، خوش مزاجی اور رعایا پروری کے لیے پوجا جاتا تھا۔ ابھی اس کا راج تلک نہیں ہوا تھا، لیکن لوگوں کو اطمینان تھا کہ کل جب بوڑھے مہاراج نہیں رہیں گے تب بھی اجین نگری اور وہاں کی پرجا کا مستقبل مہاراج کمار کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا۔ راجکمار جب پیدا ہوا تھا تو جوتشیوں اور نجومیوں نے راجکمار کے اقبال اور لمبی عمر کی پیشن گوئیاں کی تھی، لیکن سب ہی نے کہا تھا کہ جوانی کے زمانے میں راجکمار کو بڑا جوخم سفر درپیش ہوگا۔ اگر اس سے بچ گئے تو ان کی قسمت کا تارا بلند ہی رہے گا۔ راجہ کو لگاتار راجکمار کی فکر رہتی تھی۔ کوئی خواب دیکھتے تو جوتشیوں کو بلا کر پوچھتے کہ کہیں اس خواب کا تعلق راجکمار سے تو نہیں ہے۔ ایک رات راجہ نے 3 خواب دیکھے۔ پہلا خواب انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے زمرد کے ہیں، پھول ہیرے کے ہیں اور پھل یاقوت کے ہیں، لیکن وہ پیڑ رو رہا ہے اور اس میں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ راجہ کی آنکھ کھل گئی، بہت پریشان ہوئے۔ بڑی مشکل سے دوبارہ نیند آئی تو انہوں نے دوسرے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں 4 آدمی بیٹھے شطرنج کھیل رہے ہیں۔ نہ کوئی جیتتا ہے نہ کوئی ہارتا ہے۔ راجہ کی پھر آنکھ کھل گئی۔ عجیب سا خواب تھا، راجہ الجھن میں پڑ گئے۔ پھر آنکھ لگی تو تیسرا خواب دیکھا کہ ایک شہر ہے جہاں 52 راجہ بیٹھے چکی پیس رہے ہیں۔ اب کے آنکھ کھلی تو صبح ہونے والی تھی۔ تینوں ہی خواب انہیں بڑے اشوبھ لگے اور وہ پریشان ہو گئے۔ اس دن دربار میں انہوں نے پھر راج جوتشیوں کو اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلا کر اپنے تینوں خواب بتائے اور تعبیر پوچھی۔ سب نے بہت سوچ بچار کیا، نجومیوں نے لکیریں کھینچی، گرہ دیکھے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ راج جوتشیوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ مہاراج، بہت سے خواب پیٹ کی گرانی سے بھی نظر آتے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ راجہ نے کہا، یا تو ان خوابوں کی تعبیر ہوگی یا یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں حقیقت میں پائے جاتے ہوں گے۔ اگر تعبیر نہیں بتا سکتے تو آنکھوں سے دکھاؤ۔ ایسے موقعوں پر بیڑا اٹھانے کا رواج ہوا کرتا تھا۔ پان کا بیڑا بنا کر بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا اور جو اس کام کو کرنے کی ہمت دکھاتا اس بیڑے کو اٹھا کر کھا لیتا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ پوری اجین نگری پریشان تھی کہ راجہ کی اس ضد کا کیا انجام ہوگا کہ راجکمار نے آ کر بیڑا اٹھا لیا۔ راجہ تو حق و دک رہ گئے۔ جس بیٹے کو مصیبت سے بچانے کے لیے یہ جتن کر رہے تھے، وہی بیٹا خود انہی کی ضد کی بھینٹ چڑھ رہا تھا، یعنی انچاہے طور پر وہ خود ہی بیٹے کو اس مصیبت میں ڈھکیل رہے تھے جس کی پیشن گوئیاں راجکمار کے بچپن میں جوتشیوں نے کی تھی اور جس سے بچانے کی وہ آج تک کوشش کرتے آئے تھے۔ راجکمار نے باپ کو سمجھایا کہ فکر مت کیجیے، اگر میری کنڈلی میں یہ لکھا ہے، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ راجکمار نے وعدہ کیا کہ وہ ان خوابوں کو حقیقت میں آنکھوں سے دکھائے گا اور ماں باپ کے آشیرواد سے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ راجکمار نے شاہی لباس اتار کر عام آدمیوں کے جیسے کپڑے پہنے، اشرفیاں ساتھ لی، ماتا پتا کے پیر چھوئے اور اپنے چہیتے گھوڑے پر بیٹھ کر انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن بھر سفر کرتا اور رات کو کسی بستی میں باغ میں کھنڈر میں سوئے رہتا۔ ایک شام وہ ایک باغ میں جا پہنچا۔ بہت بڑا باغ تھا لیکن سب جھاڑ جھنکاڑ پڑا تھا۔ اندھیرا ہونے لگا تھا، اس لیے راجکمار نے طے کیا کہ وہ دن میں پورے باغ کا چکر لگائے گا۔ باغ کے ایک کونے میں کنواں تھا، وہیں بیٹھ کر اس نے روٹی کھائی، کنویں سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیا اور ایک طرف لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات گزری ہوگی کہ بڑی تیز آندھی آئی اور اس کے ساتھ کسی بہت بڑے جانور کے گھرانے کی سی آواز آئی۔ راجکمار ایک گھنے پیڑ کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس نے دیکھا کہ
ایک بہت ہی لمبا چوڑا کالا دیو بڑے بڑے قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں لال چراغوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب وہ کافی دور نکل گیا تو راجکمار بھی درخت سے نیچے اتر آیا۔ ڈر کے مارے پسینے پسینے ہو رہا تھا، پھر نیند بھی نہیں آئی۔ صبح کے قریب پھر ویسی ہی گراٹیں سنائی دی، تیز ہوا چلی اور دیو واپس باغ سے باہر چلا گیا۔ جب اچھی طرح اجالا پھیل گیا تو راجکمار نے رات کی بچی ہوئی روٹی کھائی، کنویں سے پانی نکال کر نہایا اور باغ دیکھنے نکل پڑا۔ باغ بہت بڑا تھا اور اس کے بیچوں بیچ 12 دری بنی ہوئی تھی۔ 12 دری میں قدم رکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ پلنگ پر ایک بہت خوبصورت عورت لیٹی تھی، لیکن یہ کیا، اس کا سر گردن سے کٹا ہوا الگ رکھا تھا اور دھڑ الگ تھا۔ سرہانے اور پاندی پھولوں کی چھڑیاں رکھی تھی، اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ عورت کے سرہانے ایک پیڑ لگا تھا جس میں زمرد کے پتے، ہیرے کے پھول اور یاقوت کے پھل لٹک رہے تھے۔ راجکمار نے قریب جا کر دیکھا، عورت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج راجکمار کو اپنے باپ کا ایک خواب حقیقت کے روپ میں سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کرے۔ اسے لگا کہ ہو نہ ہو اس دیو کا بھی ان سب سے کچھ تعلق ہے۔ اس نے طے کیا کہ اس باغ میں 2-4 دن رک کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے، جلد بازی کہیں کھیل خراب نہ کر دے۔ دن بھر وہ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ باغ کے کچھ درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، اس نے پھل توڑ کر پیٹ بھرا اور شام ہونے کے بعد اپنے کونے میں جا کر لیٹ گیا۔ آدھی رات پھر ویسی ہی آندھی آئی، گراٹیں سنائی دی، 2 چراغ جیسی آنکھیں دکھائی دی۔ مانس گن چلاتا ہوا دیو باغ میں داخل ہوا اور 12 دری کی طرف چلا۔ جب وہ آگے بڑھ گیا تو راجکمار پیڑوں میں چھپتا چھپاتا وہاں پہنچا اور ایک پیڑ پر چڑھ کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ دیو نے اس مردہ عورت کے سرہانے کے پھولوں کی چھڑیاں پاندی رکھی اور پاندی کی سرہانے رکھی، اور وہ عورت زندہ ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ عجیب و غریب پیڑ غائب ہو گیا۔ دیو عورت کے لیے پھل، میوے، مٹھائیاں لایا تھا، اسے کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عورت برابر روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ دیو کہہ رہا تھا کہ اب وہ کبھی گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ اسے پسند آ گئی ہے اور وہ اسے اپنی رانی بنائے گا۔ دیو نے عورت سے اپنے ہاتھ پاؤں دبوائے اور پوچھا کہ یہاں کوئی آدمی تو نہیں آیا تھا، کیونکہ آج اسے یہاں انسان کی بو آ رہی ہے۔ عورت نے جواب دیا، یہاں کون آئے گا، اور انسان تو میں بھی ہوں، میری ہی بو ہوگی۔ غرض اسی طرح صبح ہونے لگی تو دیو نے پاس رکھی ہوئی تلوار سے عورت کا سر کاٹا۔ عورت کی گردن سے خون کی بوندیں ٹپکی، ان سے درخت بنا، پتے لگے، پھول لگے، پھل لگے۔ پھر اس نے سرہانے اور پاندی کی چھڑیوں کی ادلا بدلی کی اور گراتا پھنکارتا واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد راجکمار پیڑ سے اترا اور اجالا پھیلنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب دن نکل آیا تو اس نے 12 دری میں جا کر عورت کے سرہانے اور پاندی کی چھڑیاں ادلا بدلی کی تو وہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو بھائی، اور مجھے کیوں زندہ کیا ہے؟ میں آج سال بھر کے بعد دن کی روشنی دیکھ رہی ہوں۔ راجکمار نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ادھر نکل آیا تھا۔ رات کو دیو کو تمہیں زندہ کرتا دیکھ کر چھپ گیا تھا۔ تم بتاؤ تم کون ہو اور اس دیو کے چنگل میں کیسے پھنس گئی؟ عورت نے کہا، میں اپنے ملک کی شہزادی ہوں۔ ایک رات محل کی چھت پر کھڑی چاندنی کا لطف لے رہی تھی کہ یہ دیو مجھے اٹھا لایا اور مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے۔ یہ جادوئی تلوار ہے اور یہ جادو کی چھڑیاں ہیں جن سے مجھے روز قتل کر جاتا ہے اور رات کو زندہ کر دیتا ہے۔ رات تم یہاں چھپے تھے، اسی لیے وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آدمی کی بو آ رہی ہے۔ اب تم شام ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہیں کچا چبا جائے گا۔ راجکمار نے کہا، اب تو میں تمہیں اس کی قید سے رہائی دلا کر ہی جاؤں گا۔ میں نے دیو کو ختم کرنے کی ترکیب سوچ لی ہے۔ جس راستے سے دیو آتا ہے اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا شروع کیا۔ عورت نے بھی اس کی مدد کی، اپنے پاس سے پھل اور مٹھائیاں اسے کھانے کو دیے۔ شام تک بہت بڑا گہرا گڑھا تیار ہو گیا۔ پھر راجکمار نے باغ سے سوکھے درخت، جھاڑیاں اور پتے اکٹھے کیے اور گھڑے کو ایسے بھر دیا کہ اوپر سے زمین برابر نظر آنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ نہایا۔ اس نے اور عورت نے مل کر کھانا کھایا۔
پھر راجکمار نے جادو کی تلوار سے عورت کا سر کاٹ کر چھڑیاں بدلی۔ جب درخت تیار ہو گیا تو وہ واپس وہیں آ گیا جہاں گڑھا کھودا تھا، پاس ہی ایک پیڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات ہوئی تو ویسے ہی آندھی آئی اور شور مچاتا مانس گن چلاتا ہوا دیو آیا۔ جیسے ہی گڑھے پر اس کا پاؤں پڑا، ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ گڑھے میں گر گیا۔ راجکمار نے فوراً پیڑ کے اوپر سے دیا سلائیاں چلا کر سوکھے پتوں پر پھینکنی شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ اس پر دیو کے چیخنے کے شور سے سارا جنگل گونج رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی چیخیں کمزور پڑنے لگی۔ آخرکار دیو کا کام تمام ہو گیا۔ صبح تک آگ جلتی رہی۔ صبح راجکمار نے عورت کو زندہ کیا اور دیو کے مرنے کی خوشخبری سنائی۔ عورت کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے راجکمار سے کہا کہ تم نے مجھے اس دیو کے چنگل سے آزاد کروا کر عظیم احسان کیا ہے۔ آج سے تم میرے بھائی ہو، جو چاہو مانگ لو۔ راجکمار نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ تلوار اور یہ چھڑیاں میں لے جا رہا ہوں۔ تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ ایک بار میرے باپ کے سامنے مر کر دکھانا ہوگا تاکہ وہ درخت بن سکے اور میرا باپ اسے دیکھ سکے۔ عورت نے کہا بھیا تم جب بلاؤ گے میں چلی آؤں گی۔ عورت اپنے شہر چلی گئی اور راجکمار اپنے راستے چلا۔ اپنے باپ کے ایک خواب کو آنکھوں سے دکھانے کا انتظام کر لیا تھا۔ اب وہ آگے کے مشن پر روانہ ہو گیا۔ بہت دن ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ایک شام پھر ایک شب بسر کے لیے رکا۔ یہ باغ تو پہلے سے بھی زیادہ ویران تھا۔ سوکھے پیڑوں، سوکھی جھاڑیاں، جگہ جگہ سوکھے پتوں کے ڈھیر تھے۔ کہیں کہیں کچھ پرانی برجیاں بنی ہوئی تھی اور ایک بڑا سا چبوترا تھا جو حیرت انگیز طور پر صاف ستھرا تھا۔ پہلے تو راجکمار نے سوچا کہ اس چبوترے پر سو جائے، لیکن پھر وہاں کی صفائی دیکھ کر اسے خطرہ محسوس ہوا اور وہ تھوڑے فاصلے پر ایک بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے زمین صاف کر کے وہاں لیٹ گیا۔ اجنبی جگہ، بھیں بھیں کرتا جنگل، سوکھے پتوں کی کڑکڑاہٹ، کیڑے مکوڑے اور جنگلی جانوروں کا ڈر اور اندیکھی طاقتوں کا دھڑکا۔ نیند کہاں آتی۔ رات 12 بجے کے قریب یہاں بھی آندھی سی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پتے اڑنے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ 4 گھوڑ سوار ہوا میں جیسے اڑتے ہوئے وہاں اترے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے ایک پیڑ سے باندھ دیے اور خود چبوترے پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے شطرنج کی بساتیں بچھائی اور دو لوگ شطرنج کھیلنے لگے۔ راجکمار چھپا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی، ان میں سے کوئی جیتا نہ کوئی ہارا۔ راجکمار نے دل میں سوچا یہی وقت ہے کہ اپنے باپ کے دوسرے خواب کو سچ کر دکھاؤں۔ یہ موقع نکل گیا تو ہو سکتا ہے پھر کبھی ہاتھ نہ آئے۔ وہ ہمت کر کے باہر نکلا اور ان کے پاس جا کر بولا کیسے کھلاڑی ہو جو نہ جیت سکتے ہو اور نہ ہرا سکتے ہو۔ ایک نوجوان کو اپنے پاس دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ تو ہے کون اور تجھے ہمت کیسے ہوئی ہم سے بات کرنے کی؟ ہم میں سے ہر ایک اتنا اچھا کھلاڑی ہے کہ نہ ہمیں آج تک کوئی ہرا سکا اور نہ ہم ایک دوسرے کو ہرا سکے۔ راجکمار بولا اگر میں ایک ایک کر کے تم چاروں کو ہرا دوں تو کیا دو گے؟ وہ تیش میں آ کر بولے اگر تو نے ہمیں ہرا دیا تو تیرے غلام بن جائیں گے، لیکن اگر نہ ہرا سکا اور ہار گیا تو تیرے ٹکڑے کر کے چیل کموں کو کھلا دیں گے۔ راجکمار نے کہا چلو منظور ہے۔ بسات بچھی، راجکمار نے ایک ایک کر کے چاروں کو ہرا دیا۔ وہ چاروں بولے اے آدم زاد، آج سے ہم تیرے غلام ہیں، لیکن ہم انسان نہیں جن ہیں۔ تیرے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، لیکن تو ہمارے گھوڑے کی دم کے ایک ایک بال لے لو۔ جیسے ہی تو ان بالوں کو آگ دکھائے گا ہم آ جائیں گے۔ راجکمار نے وہ بال لے کر احتیاط سے رکھ لیے اور وہ چاروں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ راجکمار اپنے باپ کا دوسرا خواب بھی حقیقت میں پا چکا تھا، لیکن جب تک تیسرے خواب کی حقیقت نہ معلوم ہو جائے وہ گھر نہیں لوٹ سکتا تھا۔ اگلی صبح راجکمار اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ ایک شہر میں پہنچا۔ سارے دن وہ شہر میں گھومتا رہا۔ جب وہ وہاں کے راجا کے محل کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ راج محل کے دروازے کے باہر ایک بہت بڑا نکارہ رکھا ہے۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نکارہ کیسا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کوئی راجا نہیں بلکہ ایک رانی راج کرتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت اور عقل مند ہے۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ شادی کے لیے اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ جو اس سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے آ کر اس نکارے پر چوب مارتا ہے۔
رانی اسے بلا کر اپنی شرطیں بتاتی ہے اور یہ بھی کہ جو اس کی شرطیں پوری نہیں کر پائے گا اسے رانی کا غلام بن کر چکی پیسنی پڑے گی۔ آج تک کوئی اس کی شرطیں پوری نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا آئے اور ناکام رہے۔ اب تک 52 راجا شرط ہار کر بیٹھے چکی پیس رہے ہیں۔ راجکمار کو تو اپنی مراد مل گئی، لیکن اس نے بھی رانی کے ساتھ چھل کرنے کی ٹھانی۔ ایک سرائے میں آ کر ٹھہرا، ایک برہمن کے لڑکے کا روپ بھرا اور اگلے دن جا کر نکارے پر زور زور سے کئی چوبیں دے ماری۔ رانی نے سنا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ یہ کون بدتمیز ہے جو نکارے توڑ رہا ہے؟ غلام نے آ کر بتایا کہ مہارانی ایک برہمن کا لڑکا آیا ہے، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رانی غصے سے لال پیلی ہو کر بولی، ایک برہمن کے چھوکرے کی یہ ہمت! کیا اسے پتا نہیں کہ میرے محل میں 52 راجا چکی پیس رہے ہیں جو مجھ سے شادی کرنے آئے تھے؟ غلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہارانی اسے سب پتا ہے، وہ آپ کی شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ رانی نے گرج کر کہا، اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ برہمن کے بھیس میں راجکمار کو پیش کیا گیا۔ رانی بولی، تو برہمن ہے اس لیے میں تیری بے عزتی نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ سن لے کہ راجا کو تو میں نے چکی پسوائی ہے، لیکن تجھے تو ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ راجکمار بولا، منظور ہے، شرط بتاؤ۔ رانی جو پردے کے پیچھے بیٹھی تھی بولی، پہلی شرط یہ ہے، لوہے کے کھمبے کو لکڑی کی کلہاڑی سے 2 ٹکڑے کرنا ہے۔ راجکمار نے کہا، مجھے وہاں لے چلو جہاں وہ کھمبا رکھا ہے۔ غلام راجکمار کو ایک آنگن میں لائے جہاں ایک بہت بڑا اور موٹا لوہے کا کھمبا رکھا تھا اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی کی کلہاڑی رکھی تھی۔ جو بھی رانی کی شرط پوری کرنے آتا تھا اس کھمبے کو اور کلہاڑی کو دیکھ کر ہمت ہار دیتا تھا، کیونکہ لکڑی سے لوہے کو کاٹنا ناممکن تھا۔ راجکمار تھوڑی دیر کھڑا غور سے اس کھمبے کو دیکھتا رہا، اسے چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر اس نے رام کا نام لے کر کلہاڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے کھمبے پر دے ماری۔ کھمبا 2 حصوں میں کٹ گیا۔ دراصل وہ کالے رنگ کے موم کا بنا ہوا کھمبا تھا جو اتنی چابک دستی سے بنایا گیا تھا کہ ہو بہو لوہے کا لگتا تھا، لیکن راجکمار کی تیز نظر نے اسے پہچان لیا اور شرط جیت لی۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ حیران رہ گئے۔ راجکمار بولا، مارو نکارے پر چوب، میں پہلی شرط جیت گیا۔ نکارا زور زور سے بجنے لگا اور رانی کا غصے سے برا حال تھا کہ کوئی راجا مہاراجا جو کام نہیں کر پایا وہ اس برہمن کے لڑکے نے کر دیا۔ راجکمار کو رانی کے سامنے پیش کیا گیا۔ رانی نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے ایک رات میں 4 بار بولنے پر مجبور کر دو۔ اس شرط کے لیے تم رات کو آنا، میں اپنے چھپر کھٹ میں پردے میں بیٹھوں گی، تم مجھے مخاطب بھی نہیں کرو گے، نہ دیکھنے اور نہ چھونے کی ہمت کرو گے، پردے کے باہر بیٹھ کر مجھے بولنے پر مجبور کرنا ہے۔ راجکمار واپس سرائے میں آ گیا اور ایک سنسان جگہ پر جا کر اس نے ان گھوڑ سواروں کے گھوڑوں کے بالوں کو آگ دکھائی اور چاروں جن آ موجود ہوئے۔ کیا حکم ہے مالک؟ انہیں ساری بات بتاتے ہوئے کہا، کچھ ایسا کرو کہ رانی کو رات میں 4 بار بولنے پر مجبور ہونا پڑے۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، ہم چاروں جا کر رانی کے آس پاس چھپ جائیں گے، ایک اس کے چھپر کھٹ کے پائے میں، ایک اس کے پاندان میں، ایک اس کے چھپر کھٹ کے پردے میں اور ایک اس کے چندن ہار میں۔ تم رات کو باری باری ہم سے بات کرنا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ چاروں جن غائب ہو گئے تو راجکمار واپس سرائے میں آیا اور کھا پی کر سو گیا۔ شام کو اٹھا، نہا دھو کر برہمنوں جیسے دھوتی کرتی پہن لمبے لمبے تلک لگا کر تیار ہو گیا۔ رات کو رانی کے محل میں پہنچا۔ رانی اپنے کمرے میں اپنے چھپر کھٹ پر بیٹھی تھی اور چاروں طرف پردے لٹک رہے تھے۔ پاس ہی ایک کرسی پڑی تھی، راجکمار اس پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر چھپر کھٹ کے پائے سے مخاطب ہو کر بولا، اے انبولا دیورانی کے چھپر کھٹ کے پائے، اب انبولا دیورانی تو ہم سے کیوں بولے گی؟ تم ہی کچھ بات کرو کہ رات کٹے۔ چھپر کھٹ کا پایا بولا، کیا بتاؤں یار، جب سے تو نے اسے ایک شرط میں ہرایا ہے اسے چین نہیں ہے، کبھی اٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی سامان ادھر سے ادھر پھینکتی ہے، ہم پایوں کا برا حال ہے۔ اگر تم ساری شرطیں جیت جاؤ نا تو اسے مزہ چکھانا۔ راجکمار بولا، نہیں ایسی بات مت کرو جس سے رانی کو غصہ آئے، ایسی بات کرو کہ رات کٹے۔ پائے میں سے آواز آئی،
ایسی بات ہے تو چلو آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، کسی شہر میں 4 دوست رہتے تھے، ایک سنار کا لڑکا، ایک بڑھئی کا لڑکا، ایک درزی کا لڑکا اور ایک راجا کا لڑکا۔ راجا کو اپنے بیٹے کی چھوٹے لوگوں سے دوستی پسند نہیں تھی، لیکن اس کے بیٹے کو اپنے دوستوں سے اتنا پیار تھا کہ وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ ایک بار راجا کا بیٹا راجا سے چھپ کر اپنے تینوں دوستوں کے ساتھ شکار پر نکل گیا۔ جنگل میں چاروں دوست راستہ بھٹک گئے، رات ہو گئی تو چاروں پریشان ہو گئے۔ راجا کے بیٹے کو یہ فکر تھی کہ راج محل میں اس کی تلاش ہو رہی ہوگی، رات کو کوئی جنگلی جانور آ کر ان کا صفایا نہ کر جائے۔ آخر یہ طے ہوا کہ ساری رات چاروں ایک ایک کر کے باری باری پہرا دیں گے اور 3 دوست سوئیں گے۔ اس طرح چاروں کو نیند بھی آ جائے گی اور پہرا بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جاگنے کی باری بڑھئی کے بیٹے کی تھی۔ اسے نیند آنے لگی تو اس نے سوچا کوئی کام کروں تاکہ نیند بھاگ جائے۔ اس کے اوزاروں کا تھیلا اس کے پاس تھا۔ اس نے جنگل میں سے لکڑی لی اور اپنے اوزاروں سے ایک لکڑی کی گڑیا بنا دی۔ اس کا پہرا دینے کا وقت ختم ہو رہا تھا تو اس نے درزی کے بیٹے کو جگایا۔ اٹھو، اب تم پہرا دو، میں سونے جا رہا ہوں۔ درزی کے لڑکے نے دیکھا کہ بڑھئی کا لڑکا تو اتنا ہنر دکھا گیا، لاؤ اب میں بھی اپنا ہنر دکھاؤں۔ اس کے جھولے میں بھی سلائی کا سامان پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی قمیض اتاری اور اسے کاٹ کر گڑیا کے لیے کپڑے سیے اور اسے پہنا دیے۔ اتنی دیر میں اس کا پہرا دینے کا وقت ختم ہو گیا۔ اس نے سنار کے لڑکے کو جگایا اور خود سونے چلا گیا۔ سنار کے لڑکے نے سوچا کہ ان دونوں نے تو اپنے اپنے ہنر دکھا دیے، اب مجھے بھی اپنا ہنر دکھانا چاہیے۔ اس کے تھیلے میں بھی زیور بنانے کے اوزار تھے اور اس نے گلے میں سونے کی زنجیر پہن رکھی تھی۔ اس نے جھٹ جنگل سے لکڑی اکٹھی کر کے آگ جلائی، اپنی زنجیر پگھلا کر گڑیا کے لیے زیور بنائے اور اسے پہنا دیے۔ پھر اس نے راجا کے لڑکے کو پہرا دینے کے لیے اٹھا دیا۔ راجا کے لڑکے نے دیکھا کہ اس کے تینوں دوستوں نے اپنے اپنے ہنر دکھا دیے۔ مجھے تو کوئی ہنر ہی نہیں آتا، میں کیا کروں؟ صبح تینوں دوست میرا مذاق اڑائیں گے، اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی جان ہی دے دوں۔ اس کے پاس تلوار تھی، وہ تلوار سے اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر سنار کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالتا جاتا اور روتا جاتا۔ اتنے ہی میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ادھر سے گزرے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ خودکشی کرنا گناہ ہے۔ راجا کے لڑکے نے کہا، بابا میں کیا کروں؟ میرے تینوں دوستوں نے اپنا ہنر دکھا دیا، مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ صبح یہ مجھ پر ہنسیں گے، میں اپنی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ان فقیر صاحب نے اللہ سے دعا کی اور اس گڑیا میں جان پڑ گئی۔ وہ جیتی جاگتی بچی میں بدل گئی۔ چھپر کھٹ کے پائے نے کہانی ختم کر کے راجکمار سے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ سب سے اچھا کام کس لڑکے نے کیا؟ راجکمار نے جواب دیا، سب سے اچھا کام بڑھئی کے لڑکے نے کیا جس نے گڑیا بنائی۔ پایا بولا، نہیں، سب سے اچھا کام درزی کے لڑکے نے کیا جس نے گڑیا کا تن ڈھک دیا۔ دونوں میں گرما گرم بحث ہونے لگی۔ آخر رانی سے رہا نہیں گیا، اس نے چھپر کھٹ کے پائے پر چھڑی مارتے ہوئے کہا، بے وقوفو، اس کا نام کوئی نہیں لے گا جس نے اس گڑیا میں جان ڈلوائی۔ راجکمار نے زور سے آواز لگائی، مارو نکارے پر چوب۔ ان بولا دیورانی ایک بار بول دی۔ رانی بولنے کو تو بول گئی لیکن اب پچھتا رہی تھی اور غصے میں بل کھا رہی تھی۔ پھر راجکمار نے رانی کے پاندان کو مخاطب کیا، رانی کے پاندان، رانی تو ہم سے کیوں بات کرے گی؟ تم ہی کوئی بات کرو کہ رات کٹے۔ پاندان میں بیٹھا ہوا جن بولا، اے بھیا کیا بتاؤں، جب سے تم شرطیں جیتنے لگے ہو تب سے میری تو شامت ہی آ گئی۔ سب سے زیادہ غصہ تو رانی مجھ پر ہی اتار رہی ہے، کچھ اٹھا کر پھینکتی ہے، کبھی اٹھا کر کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، میرا جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے۔ تم اگر ساری شرطیں جیت جاؤ نا تو اپنی باندی بنا کر رکھنا۔ راجکمار نے کہا، ایسی بات مت کرو جس سے رانی نہ خوش ہو، ایسی بات کرو جس سے رات کٹے۔ پاندان بولا، تو چلو میں بھی ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، کسی شہر میں ایک راجا راج کرتا تھا۔ راجا کے ایک ہی بیٹی تھی، بہت سندر تھی، بہت سندر، بہت گنوتی۔ راجا کی خواہش تھی کہ راجکماری کی شادی کسی اصلی راجکمار سے ہو، یعنی ایسا راجکمار جس کے خون میں کہیں سے کہیں تلک کوئی ملاوٹ نہ ہو۔
اصلی راجکمار پھول کی طرح نازک اور حساس ہوتا ہے، جو ایسی چیزیں بھی محسوس کر لیتا ہے جو عام آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ راجکماری کے لیے بہت سے راجا مہاراجاؤں کے رشتے آئے، لیکن راجا کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوا۔ آخر میں 3 راجکمار آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہی اصلی راجکمار ہیں اور ان کے رگوں میں خالص شاہی خون دوڑ رہا ہے۔ راجا نے ان کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ان تینوں کو الگ الگ محل کے 3 نہایت سجے سجائے آرام دہ کمروں میں ٹھہرا دیا، جہاں ریشم کے بچھونے، نرم اور گدے دار بستر تھے۔ ہر طرف سکون اور خاموشی بھی اور ہر طرح کا آرام تھا۔ صبح جب تینوں راجکمار دربار میں پہنچے تو راجا نے پوچھا، کہیے کنور رات کو نیند کیسی آئی؟ سب سے بڑے عمر والے راجکمار نے کہا، میں رات بھر بدبو کے مارے نہیں سو سکا، ساری رات سر کے درد سے تڑپتا رہا۔ آپ نے جو ریشم کا بچھونا بچھایا تھا وہ بدبو میں بسا ہوا تھا۔ راجا حیران ہو گیا۔ اس نے نوکروں سے کہا کہ وہ ریشم کی چادر اٹھا کر لاؤ جس پر راجکمار سوئے تھے۔ چادر لائی گئی، سارے درباریوں نے اسے سونگا، لیکن اس میں تو عطر کی خوشبو آ رہی تھی، کسی کو کوئی بدبو ہی نہیں آئی۔ اس دکاندار کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ ریشم اس نے کہاں سے لی؟ اس نے بنکر کا پتہ بتایا۔ بنکر کو بلایا تو اس نے ریشم اکٹھا کرنے والے کو بتایا۔ ریشم والے نے اس جگہ کا پتہ بتایا جہاں کے درختوں سے اس نے ریشم اکٹھا کیا تھا۔ وہاں آدمی بھیجے گئے تو پتہ چلا کہ ان پیڑوں سے 2 کوس دور کے فاصلے پر گندے پانی کا ایک نالا بہتا ہے، جس کی وجہ سے شاید اس ریشم میں کچھ بدبو آ گئی ہوگی، جو اتنے ہاتھوں اور مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی راجکمار کو اتنی تیز لگی کہ اس کے سر میں درد ہو گیا اور وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ درباری بول اٹھے، واقعی یہ سچا راجکمار ہے۔ پھر راجا نے دوسرے راجکمار سے پوچھا کہ اسے کیسی نیند آئی؟ راجکمار نے کہا، میں رات بھر نہیں سو سکا، آپ کے محل میں اتنا شور تھا، ساری رات جاگتا رہا اور بخار ہو گیا۔ راجا نے محل کے داروغہ سے پوچھا کہ راجکمار کے کمرے کے پاس کیسا شور تھا؟ سب سر جوڑ کر بیٹھے، کیونکہ رات کو تو ہر طرف ایسی خاموشی تھی کہ پتہ تک نہیں کھڑکا تھا۔ بڑی چھان بین کے بعد پتا چلا کہ محل کے باغات میں سے ایک باغ میں رات کو فوارہ چلتا رہ گیا تھا۔ اس کے پانی کے گرنے کی آواز سے، شور سے راجکمار کو بخار ہو گیا۔ درباری پھر چلا اٹھے، یہی اصلی راجکمار ہے۔ پھر بادشاہ نے تیسرے اور سب سے چھوٹے راجکمار سے پوچھا کہ اسے رات کیسی نیند آئی؟ راجکمار نے کہا، آپ کے بستر میں ایک کانٹا تھا جس کی چبھن سے میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، جو حصہ کانٹے پر ٹکتا وہی زخم بن جاتا تھا۔ راجکمار نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، جس پر جگہ جگہ کسی بل کھائی ہوئی چیز کے نشانات زخم کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ راجا فوراً لوگوں کو لے کر راجکمار کی خوابگاہ میں آ پہنچے۔ غلاموں نے چادر ہٹا کر دیکھا، چادر کے نیچے بہت ہی نرم روئی کے 20 گدے بچھے تھے۔ لوگ ہر گدا اٹھا اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے، کہیں کچھ نہیں ملا۔ آخر 19 گدوں کے نیچے ایک بل کھایا ہوا چھوٹا سا بال چپکا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے راجکمار کی پیٹھ پر زخم کا نشان تھا۔ لوگ چلا اٹھے، یہی اصلی راجکمار ہے۔ پاندان نے اتنی کہانی سنانے کے بعد راجکمار سے پوچھا، اچھا بتاؤ، تمہارے خیال سے راجا نے تینوں میں سے کس کو اصلی راجکمار مان کر اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہوگی؟ برہمن بنے راجکمار نے کہا، جس کو ریشم میں سے بدبو آئی تھی وہی اصلی راجکمار تھا۔ پاندان بولا، نہیں، میرے خیال سے تو وہ اصلی راجکمار تھا جسے میل بھر دور سے آتی فوارے کی ہلکی سی آواز کے شور سے بخار چڑھ گیا۔ دونوں میں گرما گرم بحث ہونے لگی۔ رانی بھول گئی کہ اسے خاموش رہنا ہے، چلا کر پاندان کو پٹکا اور بولی، کمبخت، تجھے بھی آج ہی بولنا تھا، اس کا نام کوئی نہیں لے گا جس کی پیٹھ پر 19 گدوں کے نیچے دبے ہوئے بال سے گھاؤ پڑ گئے۔ ان دونوں کی شکایت تو سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن چھوٹے راجکمار کے گھاؤ تو سارے دربار نے دیکھے۔ رانی بولی اور راجکمار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے آواز لگائی، مارو نکارے پر چوب۔ رانی دوسری بار بول دی۔ رانی اپنی جلد بازی پر بڑی جذبز ہوئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد راجکمار رانی کے چھپر کھٹ کے پردے کو مخاطب کیا۔ راجکمار نے رانی کے چھپر کھٹ کے پردے کو مخاطب کیا، بھئی تم ہی کچھ بات کرو کہ رات کٹے۔ پردے میں سے آواز آئی،
ارے بھائی کیا بات کروں، میری تو آج شامت آ رہی ہے، جیسے جیسے رانی ہارتی جا رہی ہے اپنا غصہ ہمارے اوپر ہی نکال رہی ہے، تم جیت جاؤ تو اس کی چوٹی کاٹ دینا۔ راجکمار نے کہا نہیں نہیں، ایسی بات مت کرو جس سے رانی کا دل دکھے، ایسی بات کرو جو رات کٹے۔ پردہ بولا چلو تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ کسی شہر میں ایک بڑھئی رہتا تھا، اس کے ایک ہی لڑکا تھا۔ ہر باپ کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کا کام سنبھالے، لیکن لڑکا ایک نمبر کا کاہل اور نکٹو تھا، دن بھر پڑا پڑا پلنگ توڑتا رہتا یا شہر میں آوارہ گردی کرنے نکل جاتا۔ باپ زیادہ کہتا سنتا تو کئی دن گھر نہیں آتا۔ ماں باپ دونوں پریشان تھے۔ بڑھاپے میں باپ کام کرتا ہے اور جوان بیٹا پڑا اینٹتا رہتا ہے۔ محلے والے نے بڑھئی کو مشورہ دیا کہ لڑکے کی شادی کر دو، ذمہ داری کا بوجھ بڑھے گا تو اپنے آپ سدھر جائے گا۔ چنانچہ بڑھئی نے بیٹے کی شادی کر دی۔ بہو گھر میں آ گئی، ایک کھانے والا اور بڑھ گیا، لیکن لڑکے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب تو اس نے گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا، دن بھر بیوی کے پلو سے بندھا پڑا رہتا۔ بیوی بھی سمجھا کے تھک گئی۔ آخر اس نے ایک دن کہا مجھے میرے میکے چھوڑاؤ، ساری دنیا نکھٹو کی بیوی ہونے کا تانا دیتی ہے، مجھ سے نہیں سنا جاتا۔ تیر نشانے پر بیٹھا۔ اگلے دن بیوی نے کھانا پوٹلی میں باندھ کر ساتھ دیا اور نکھٹو بیل گاڑی لے کر جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے نکل گئے۔ جنگل میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ دوپہر ہو گئی تو کھانا کھایا، جھرنے کا ٹھنڈا پانی پیا اور ایک پیڑ کی چھاؤں میں پڑ کر سو گیا۔ شام کو اٹھا تو دیکھا جتنے بھی بڑے لکڑیاں کاٹنے آئے تھے گاڑیاں بھر بھر کر لوٹ گئے اور اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ خود ایک ایک پیڑ کے پاس جا کر پوچھتا پھر رہا تھا، اے پیڑ تجھے کاٹوں، اے پیڑ تجھے کاٹوں۔ شام ہو گئی، وہ جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ آخر رات کے لگ بھگ ایک پیڑ میں سے آواز آئی، ہاں مجھے کاٹو اور میری لکڑی کا پلنگ بنا کر سونے کے 1.25 لاکھ ٹکے میں بیچنا۔ لڑکے نے پیڑ کاٹنا شروع کیا اور آدھی رات کو لکڑی لے کر گھر پہنچا۔ اس کے ماں باپ اور بیوی پریشان تھے۔ باپ جس سے بھی پوچھنے گیا اس نے جواب دیا کہ تمہارا لڑکا تو ایک ایک پیڑ سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ اسے کاٹے یا نہ کاٹے۔ باپ نے سر پکڑ لیا کہ یہ لڑکا کچھ نہیں کر سکتا۔ آدھی رات کو جب وہ گھر پہنچا تو سب سو چکے تھے، صرف بیوی جاگ رہی تھی۔ وہ اسی وقت اوزار لے کر پلنگ بنانے بیٹھ گیا۔ بیوی نے کہا بھی صبح بنا لینا، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ صبح تک پلنگ تیار ہو گیا تو اس نے جلدی سے بنائی کی۔ وہ سنیچر کا دن تھا۔ سنیچر کو بادشاہ کے محل کے نیچے بازار لگا کرتا تھا، جس میں دور دور سے لوگ اپنا سامان بیچنے آتے تھے۔ شام تک جس کا سامان نہیں بکتا تو بادشاہ کے حکم کے مطابق محل کا داروغہ اسے خرید لیتے تھے۔ بڑھئی کا لڑکا بھی اس بازار میں اپنا پلنگ لے کر بیٹھا۔ جو خریدار آتا اور پلنگ کی قیمت پوچھتا تو جواب ملتا سونے کے 1.25 لاکھ ٹکے۔ لوگ کہتے پاگل ہے، ایک معمولی سے پلنگ کی قیمت سونے کے سکوں میں مانگ رہا ہے۔ جو اسے جانتے تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے کہ بدھو پہلی بار کچھ بنا کر لایا ہے، وہ کیا جانے کیا چیز کتنے میں بکتی ہے۔ شام ہو گئی، سارے دکاندار اپنا اپنا سامان بیچ کر گھر چلے گئے، صرف وہی بیٹھا رہ گیا۔ بادشاہ کے نوکر پلنگ خریدنے آئے تو وہ بھی قیمت سن کر چلے گئے۔ بادشاہ نے اپنے دریچے سے جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی پلنگ لیے بیٹھا نظر آیا۔ بادشاہ نے داروغہ کو بلا کر پوچھا، نیچے جو آدمی بیٹھا ہے اس کا پلنگ اب تک کیوں نہیں خریدا گیا؟ داروغہ نے جواب دیا، حضور کوئی پاگل ہے، ایک معمولی پلنگ کی قیمت سونے کے 1.25 لاکھ ٹکے مانگ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے ہمارے سامنے حاضر کرو۔ بڑھئی کے لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم جانتے نہیں کہ ایک معمولی پلنگ کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھئی نے کہا، میرا پلنگ معمولی نہیں ہے، آپ رات اس پر سو کر دیکھیے، اگر آپ کو پلنگ معمولی لگے تو اس کی قیمت لوٹا دوں گا۔ بادشاہ نے داروغہ کو حکم دیا کہ بڑھئی کو سونے کے 1.25 لاکھ ٹکے ادا کر دیے جائیں اور ہمارا بستر آج اس پلنگ پر لگایا جائے۔ بڑھئی کا بیٹا چادر میں سکے باندھ کر دیر رات جب گھر پہنچا، اس کی اماں سمجھی بیٹا اناج لایا ہے۔ اس نے بہو کو آواز لگائی، لے بہو، آج تو ہمارا کماؤ پوت اناج لے کر آیا ہے، جا چکی پر آٹا پیس کر روٹی بنا لے۔ بہو نے آ کر پوٹلی اٹھائی تو بڑی بھاری لگی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو سونے کی چمک سے آنکھیں خیر ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی ساس کے پاس لے گئی، اماں اس میں اناج نہیں کچھ اور ہے۔ اور کیا ہوگا؟ بڑی بی نے آ کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
پھر تو بوڑھے بڑھیا نے بیٹے کو وہ بلائیں لی اور تعریف کی کہ کچھ کہنے کو نہیں، ان کے تو دن ہی پھر گئے۔ ادھر بادشاہ پلنگ پر سونے کو لیٹے تو نیند نہیں آئی۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ انتظار میں چپ چاپ لیٹے رہے۔ رات 12 بجے کے بعد پلنگ کا ایک پایا باقی تینوں پایوں سے بولا، سنتے ہو بھائی تینوں یارو، بادشاہ کو سنبھالے رہنا، میں ذرا ہوا خوری کر کے آتا ہوں۔ بادشاہ دم سادے پڑے رہے۔ پلنگ میں سے ایک پایا نکلا اور اڑتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ ابھی ذرا ہی دیر گزری ہوگی کہ وہ واپس آ گیا۔ دوسرے پائے نے پوچھا، بڑی جلدی واپس آ گئے؟ وہ بولا، میں باہر نکلا تو دیکھا بادشاہ کے جوتوں میں ایک کالا ناگ بیٹھا ہے۔ میں نے سوچا اب یہی ہمارا مالک ہے، ان کی جان بچانی فرض ہے۔ صبح یہ جوتا پہنیں گے تو سانپ انہیں کاٹ لے گا اور یہ مر جائیں گے۔ تو اس نے سانپ کو مار کر واپس آ گیا۔ دوسرے پائے نے کہا، اب تم تینوں بادشاہ کو سنبھالو، میں بھی ہوا خوری کر کے آتا ہوں۔ پھر کھٹ سے آواز آئی اور دوسرا پایا اڑتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی واپس آ گیا۔ تیسرے پائے نے پوچھا، کیا بات ہے تم بھی جلدی واپس آ گئے؟ وہ بولا، میں باہر نکلا تو دیکھا 2 چوروں نے بادشاہ کے خزانے میں نقب لگا رکھی ہے اور خزانے لوٹ کر جا رہے ہیں۔ میں ان دونوں چوروں کو مار آیا۔ پھر تیسرا پایا بولا، دوستو اب تم بادشاہ کو سنبھالو، میں ذرا سیر کر کے آتا ہوں۔ وہ گیا تو کافی دیر بعد آیا۔ چوتھے پائے نے کہا، مجھے بھی گھومنے جانا تھا، تم نے بڑی دیر لگا دی۔ تیسرا پایا بولا، ارے میں تو بہت ہی اچھا تماشا دیکھ کر آیا ہوں، لیکن اکیلے دیکھنے میں مزہ نہیں، تم تینوں کو بھی ساتھ لینے آیا ہوں۔ پہلے پائے نے کہا، لیکن ہم چاروں چلے جائیں گے تو بادشاہ کو کون سنبھالے گا؟ تیسرا پایا بولا، بادشاہ تو بے خبر سو رہے ہیں، چلو بادشاہ کو بھی لے چلتے ہیں۔ اچانک پلنگ زمین سے بلند ہوا اور اڑتا ہوا محل سے باہر نکل آیا۔ بادشاہ کا ڈر کے مارے برا حال تھا، لیکن سانس روکے پڑے رہا۔ دور کسی جنگل میں جا کر پلنگ ایک پیڑ پر لٹک گیا۔ بادشاہ نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا تو اس جنگل میں ایک عالیشان اور بے حد خوبصورت باغ لگا ہوا تھا۔ سونے چاندی کی کرسیوں پر لوگ بیٹھے تھے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا، دیکھو وہ پلنگ پر ایک آدمی سو رہا ہے، اسے بھی کھانا دے آؤ۔ لوگوں نے سونے چاندی کی تشتریوں میں پلاؤ زردہ لا کر بادشاہ کے پاس بھی رکھ دیے۔ پھر ناچ گانے کی محفل جمی۔ حسین و جمیل پریوں نے ایسا ناچ دکھایا کہ سب واہ واہ کر اٹھے۔ صبح کے قریب جشن ختم ہوا۔ پریاں، ان کا راجا اور مہمان سب چلے گئے تو نوکروں نے باغ اجاڑنا شروع کر دیا۔ تیسرا پایا بولا، دوستو یہی وقت ہے بادشاہ سے وفاداری نبھانے کا، چلو اس باغ کو بادشاہ کے لیے بچا لیں۔ چاروں پائے پلنگ سے نکلے اور تڑا تڑ لوگوں کے سروں پر پڑنے لگے۔ وہ لوگ گھبرا گئے، سارا باغ اور سارا سازو سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد چاروں پائے آ کر بادشاہ کے پلنگ میں لگے اور اڑتے ہوئے بادشاہ کو واپس ان کی خوابگاہ میں جا پہنچایا۔ بادشاہ کی جان میں جان آئی، نیند تو خیر کیا آتی، صبح ہو گئی۔ بادشاہ نے نوکروں سے جوتا طلب کیا تو خادم نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت کے جوتوں میں ایک کالا سانپ تھا جو مرا پڑا ہے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ رات انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، جو ہوا وہ حقیقت تھی۔ اسی وقت شاہی خزانے کا خزانچی دوڑا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ رات خزانے کے پہرے دار سو گئے تھے۔ 2 چوروں نے نقب لگا کر خزانہ لوٹنے کی کوشش کی، لیکن پہرے داروں نے انہیں مار دیا۔ بادشاہ جانتے تھے کہ چوروں کو کس نے مارا ہے۔ انہوں نے اسی وقت پہرے داروں کو سزا دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاص نوکروں کو بلا کر کہا کہ شہر کے باہر جو جنگل ہے وہاں جاؤ اور وہاں کی خیر لاؤ۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ واپس آ گئے اور بے حد حیرت کے ساتھ اطلاع دی کہ جنگل کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ وہاں بڑا خوبصورت باغ ہے، سونے چاندی کی کرسیاں اور دوسرے سجاوٹ کا سامان آراستہ ہے اور سونے چاندی کے ڈھیروں برتن رکھے ہیں۔ بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچے۔ یہ وہی باغ تھا جو انہوں نے رات کو دیکھا تھا۔ یہاں اتنا سونا اور چاندی تھا جتنا بادشاہ کے پورے خزانے میں بھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے بڑھئی کے لڑکے کو بلا کر اور انعام و اکرام دیا اور سارا سونا چاندی اپنے خزانے میں جمع کروا لیا۔ کہانی ختم کر کے پھر راجکمار اور پردے میں چھپے ہوئے جن میں بحث چھڑ گئی۔ راجکمار کہہ رہا تھا، وہ پایا سب سے اچھا تھا جس نے سانپ کو مار کر بادشاہ کی جان بچائی، اور پردہ کہہ رہا تھا وہ پایا اچھا تھا جس نے چوروں کو مار کر بادشاہ کا خزانہ بچایا۔ بحث جب حد سے بڑھنے لگی تو رانی بے اختیار بول اٹھی،
بے وقوفو، اس کا کوئی نام نہیں لے گا جس نے لگا لگایا باغ اور منو سونا چاندی بادشاہ کو دلوا دیا۔ راجکمار نے آواز لگائی، مارو نکارے پر چوب۔ رانی تیسری بار بول دی۔ رانی کے غصے اور افسوس میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن اس نے طے کر لیا کہ اب وہ نہیں بولے گی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ راجکمار نے رانی کے چندن ہار کو مخاطب کیا۔ رانی کے چندن ہار، رانی تو ہم سے کیوں بولے گی؟ تم ہی کوئی بات کرو جو رات کٹے۔ چندن ہار بولا، ارے بھائی، میری تو شامت آئی ہوئی ہے۔ رانی غصے میں بھی، یہ پہلو بدلتی ہے، کبھی وہ پہلو بدلتی ہے، مجھے اٹھا اٹھا کر پٹکتی رہتی ہے۔ بھیا تم جیت جاؤ تو اس سے گن گن کر بدلے لینا۔ راجکمار بولا، تم لوگ رانی کو ناراض کرنے والی بات مت کیا کرو، کوئی بات کرو کہ رات کا آخری پہر بھی کٹ جائے۔ چندن ہار کہنے لگا، چلو تمہاری مرضی، جیسا تم کہو۔ تو میں بھی تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہت سال پہلے کسی شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، بڑا محنتی اور ایماندار۔ سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں بیچ کر آ جاتا۔ جو پیسے ملتے اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں بہت ہی ہونہار اور سمجھدار تھے۔ انہیں احساس تھا کہ ان کے ماں باپ ان کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، خود بھوکے سوئے رہتے ہیں لیکن انہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں، خود پیون لگا کر گزارا کر لیتے ہیں لیکن انہیں بڑھیا کپڑا پہناتے ہیں۔ ایک دن لکڑہارے کو جنگل میں ایک چمکدار پتھر پڑا نظر آیا۔ وہ اسے اٹھا کر لایا اور اپنے گھر کے طاق میں ڈال لیا کہ بچے کھیل لیں گے۔ رات کو اس کی بیوی جھونپڑی میں چراغ جلانے آئی تو اس نے دیکھا کہ طاق میں تو بڑا روشن چراغ جل رہا ہے جس میں سے کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس نے لکڑہارے کو بلا کر دکھایا۔ لکڑہارا فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت قیمتی پتھر ہے جو ہمارے بچے کے نصیب سے ملا ہے تاکہ ان کی اچھی پرورش ہو سکے۔ اس نے وہ پتھر جوہری کو دکھایا۔ جوہری نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ ہیرا تھا جس کی قیمت کا اندازہ کرنا ہی مشکل تھا۔ پھر بھی جوہری نے لکڑہارے کو اس پتھر کی اچھی قیمت دی۔ لکڑہارا اس میں ہی خوش ہو گیا۔ ان پیسوں سے اس نے لکڑی کی ٹال کھول لی، چھوٹا موٹا مکان لیا، اس کا کاروبار اچھا چلا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی ساری زندگی اپنے 4 بیٹوں کو اچھے سے اچھے طریقے پر پرورش کرنے، پڑھانے لکھانے میں لگا دی۔ تینوں بیٹوں کی شادی کر دی اور اپنا کاروبار بیچ کر سارا پیسہ 4 بیٹوں میں برابر بانٹ دیا۔ ان پیسوں سے بیٹوں نے الگ الگ کاروبار شروع کیا، کامیاب رہے، بہت ترقی کی اور لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ 4 بیٹوں کو احساس تھا کہ ان کی یہ ترقی اور عیش و آرام ان کے ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ماں باپ کا کچھ قرض ادا کر سکے۔ بڑے بیٹے نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک شاندار اور خوبصورت مکان بنوا دیا جس میں آرام کی ہر چیز موجود تھی۔ دوسرے بیٹے نے گھر کے سامنے زمین لے کر ایک خوبصورت باغ لگوایا اور ایک تالاب کھدوایا، اس میں ناؤ ڈلوائی تاکہ اس کے ماں باپ تفریح کر سکیں۔ تیسرا بیٹا ماں باپ کو 4 دھام کی یاترا پر لے گیا اور گنگا جمنا میں اشنان کروایا۔ پھر تینوں بیٹے اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ الگ مکان میں رہنے لگے۔ اس عرصے میں لکڑہارا اور اس کی بیوی بڑھاپے کی سرحدیں پار کر چکے تھے اور طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے۔ لکڑہارے کی بینائی جاتی رہی اور اس کی بیوی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے گھر اور باغ میں بوڑھا بڑھیا اکیلے تھے۔ ان کے چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے نے ان کے لیے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا لیکن اپنی ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس نے شادی بھی نہیں کی کہ کہیں بیوی بچے اسے اس فرض سے غافل نہ کر دیں۔ اس نے اپنا کاروبار بھی اپنے منشی کو سونپ دیا۔ جب تک وہ زندہ رہے چھوٹا بیٹا باپ کی آنکھیں اور ماں کی لاٹھی بن کر رہا۔ چندن ہار نے کہانی ختم کر کے کہا، میرے خیال میں سب سے زیادہ ثواب کا کام بڑے بیٹے نے کیا۔ لکڑہارے اور اس کی بیوی نے ساری زندگی چھوٹے سے مکان میں گزاری تھی۔ اس نے ماں باپ کے لیے شاندار گھر بنوا دیا۔ راجکمار بولا، نہیں، سب سے زیادہ پیسے کا کام تو تیسرے بیٹے نے کیا جس نے ماں باپ کو 4 دھام کی یاترا کروا کر ان کا پرلوک سدھار دیا۔ دونوں میں جم کر بحث ہوئی۔ رانی سے رہا نہیں گیا، اس نے چندن ہار اتار کر پھینکتے ہوئے کہا، کم بختو، اس کا کوئی نام نہیں لے گا جس نے اپنی ساری زندگی بوڑھے اندھے اور معذور ماں باپ کی خدمت میں لگا دی۔ رانی بولی اور راجکمار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خوشی سے چلاتے ہوئے اس نے آواز لگائی،
مارو نکارے پر چوب انبولا دیورانی ایک رات میں 4 بار بول دی۔ میں جیت گیا۔ رانی دل میں بہت اداس اور ناراض تھی، لیکن بظاہر سختی سے اس نے کہا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میری ایک شرط باقی ہے۔ راجکمار نے کہا، وہ بھی بتا دو۔ رانی نے جواب دیا، میری آخری شرط ایک پہیلی ہے، اگر اس کا صحیح جواب نہیں دے سکے تو ساری کامیابی ہوا میں ہو جائے گی۔ راجکمار نے کہا، پہیلی پوچھو۔ رانی نے کہا، پہیلی یہ ہے کہ جنی نہ بیاہی ماں نے بیٹے پر سواری لی۔ راجکمار دل ہی دل میں ہنس پڑا، وہ واقعہ تو خود اسی کے راجیہ سے متعلق تھا۔ اس نے پہیلی پوچھتے ہوئے کہا، یہ اجین نگری کی بات ہے۔ اجین کے راجا نے عرب سے بہت ہی اعلیٰ نسل کے گھوڑے منگوائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان گھوڑوں کی نسل کو اپنے ملک میں بڑھائے۔ انہوں نے ان عربی گھوڑوں کو دیسی گھوڑیوں کے ساتھ بندھوا دیا۔ گھوڑیاں گربوتی ہو گئی، لیکن جب پیدائش کا وقت آیا تو وہ دیسی گھوڑیاں عربی گھوڑوں کے بچوں کو جنم نہیں دے سکی۔ راجا کے حکم سے گھوڑیوں کے پیٹ کاٹ کر بچے نکالے گئے اور ان گھوڑیوں کی کھال سے گھوڑوں کی پیٹھ پر ڈالی جانے والی زین بنائی گئی۔ جب وہ بچے بڑے ہوئے تو ان کی پیٹھوں پر ان کی ماؤں کی کھال کی زین ڈالی گئی۔ اس طرح جنے اور بیاہے بغیر ماں نے بیٹوں پر سواری کی۔ پہیلی کا جواب دے کر برہمن بنا راجکمار چلا گیا۔ رانی دکھ سے رو پڑی، میری بھی کیا قسمت تھی، راجا مہاراجا میری قسمت میں ہی نہیں تھے۔ ایک برہمن کا چھوکرا تھا اور وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ روتے روتے آنسو پوچھنے کے لیے اس نے اپنا آنچل اٹھایا جو چھپر کٹ کے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آنچل پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں صاف کی اور پڑھا۔ لکھا تھا، میں راجا اجین کا تجھے چھلنے آیا تھا، جب تیرا بیٹا آ کر مجھے چلے گا تب تجھے لے کر جاؤں گا۔ رانی روتے روتے ہنس پڑی۔ دل کو سکون ہوا کہ چلو کسی برہمن سے نہیں ہاری، مجھے ہرانے والا تو مجھ سے بھی بڑا راجا تھا۔ ادھر راجکمار نے ان 52 راجاؤں کو آزاد کروا دیا اور انہیں یہ کہہ کر ساتھ لے کر چلا گیا، پہلے آپ لوگوں کو میرے پتا جی کے سامنے چکی پیس کر دکھانا ہے، پھر آپ اپنے اپنے راجیے جا سکتے ہیں۔ وہ سب راجکمار کے احسان مند تھے، فوراً راضی ہو گئے۔ اجین پہنچ کر راجکمار نے اپنے باپ کو اس کے تینوں خواب سچ کر کے دکھائے۔ راجا بیٹے کی جدائی میں پریشان تھے۔ انہوں نے راج پاٹ بیٹے کو سونپا اور خود عبادت میں لگ گئے تھے۔ ادھر رانی بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے ناچنے گانے والی خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کی ایک منڈلی تیار کی اور اجین جا پہنچی۔ سارے اجین میں اس منڈلی کی دھوم مچ گئی، جسے دیکھو کھینچا چلا آ رہا ہے۔ نوجوان راجا کو بھی شوق ہوا۔ اس نے منڈلی والوں سے کہلوایا کہ راج محل میں آ کر ناچ رنگ جمائے، بہت انعام ملے گا، لیکن منڈلی کی ملکہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، راجا ہو یا رنگ، جسے ناچ دیکھنا ہے اور گانا سننا ہے وہ یہیں آئے۔ راجا کا اشتیاق اور بڑھا۔ ایک دن راجا کی سواری بھی ناٹک منڈلی دیکھنے جا پہنچی۔ لڑکیوں نے ناچ رنگ دکھائے۔ راجا نے خوب انعام دیا، پھر ان کی ملکہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ لڑکیوں نے کہا، ہماری ملکہ کسی سے نہیں ملتی۔ راجا نے کہا، ان سے کہو اجین کا راجا ان کے دوار پر آیا ہے، کیا اس کا سامان بھی نہیں کیا جائے گا؟ راجا کو اندر بلایا گیا۔ سامنے چوکی پر جو لڑکی بیٹھی، اس کے سامنے تو پورن ماسی کا چاند بھی پھیکا تھا۔ راجا تو پلک جھپکانا بھی بھول گئے۔ جب لڑکی نے اٹھ کر انہیں سلام کیا تو وہ ہوش میں آئے۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ ملکہ راج سے آئی ہے اور شریف ماں باپ کی بیٹی ہے، کیونکہ اس کے کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے بیمار ماں باپ کے علاج کے لیے پیسہ جمع کرنے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ راجا تو روز آنے لگے۔ انہوں نے اسے اپنے حرم میں داخل کرنے کی بات کی تو اس نے کہا، میں شریف زادی ہوں، آپ کو کوئی سمدن بنانا ہے تو پھیرے ڈلوائیے۔ راجا اس کے عشق میں اتنے پاگل ہو رہے تھے کہ پھیرے لینے پر بھی راضی ہو گئے۔ کچھ ماہ بعد جب اس نے اپنے دیش جانے کی بات کہی تو راجا نے بڑی کوشش کی کہ وہ یہیں رہ جائے، اپنے ماں باپ کو بھی بلا لے، لیکن رانی کسی طرح نہیں مانی۔ میرے ماں باپ اس عمر میں اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ راجا مجبور ہو گئے۔ رانی نے چلتے وقت راجا سے نشانی کے طور پر ان کی تلوار اور انگوٹھی لے لی، تاکہ کبھی زندگی میں آپ سے ملنا ہو اور آپ بھول جائیں تو آپ کو یاد دلا سکوں۔ رانی واپس اپنے شہر چلی آئی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا جو ہو بہو راجا کی شکل کا تھا۔ رانی نے اپنے بیٹے کی بہترین تعلیم و تربیت کی، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن بچہ اکثر پوچھتا تھا،
ماں میرے پتا جی کہاں ہیں؟ سب بچوں کے باپ ہیں، بس میرے ہی پتا نہیں ہیں۔ رانی اسے بہلا دیتی کہ تمہارے باپ پردیس گئے ہیں، جب تم 12 سال کے ہو جاؤ گے تب آئیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ جس دن راج کنور کی 12ویں سالگرہ تھی وہ رانی کے پیچھے پڑ گئے۔ اب تو بتاؤ، اب تو میں 12 سال کا ہو گیا ہوں، پتا جی نہیں آئے، بتائیے وہ کہاں ہیں؟ میں انہیں ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ آخر مجبور ہو کر رانی نے ساری کہانی بیٹے کو سنائی۔ وہ دوپٹہ دکھایا، انگوٹھی اور تلوار دکھائی۔ راج کنور اسی وقت اجین جانے کی ضد کر بیٹھے۔ رانی نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ ماں اب تو پتا جی کو چھل کر ہی واپس آؤں گا اور انہیں آپ کے سامنے لا کر کھڑا کروں گا۔ رانی کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پھول سے بیٹے کو خطرے میں ڈالے، لیکن اس کی رگوں میں بھی ضدی ماں باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے راجا کی نشانیاں اور ضرورت کے لیے شرفیاں لی اور اجین روانہ ہو گیا۔ 2-4 دن اس نے اجین نگری کی سیر کی، پھر شرارتیں شروع کر دی۔ طرح طرح کے بھیس بدلتا رہتا اور لوگوں کو پریشان کرتا۔ کہیں عورتیں گھڑوں میں پانی بھر کر جا رہی ہیں تو گلیل سے ان کے مٹکے پھوڑ دیتے۔ لوگ گھاٹ پر اشنان کرنے پانی میں اترتے تو ان کے کپڑے غائب کر دیتے۔ حلوائی کی مٹھائی سے بھرا تھال الٹ دیتا، نان بائی کی روٹیاں لے اڑا۔ کسی شادی کے منڈپ میں دلہے کا صفا اور صحرا نوچ دیتا۔ سب سے زیادہ شامت موٹے سیٹھوں کی آئی۔ ان کی توند پر لگاتار گلیل سے نشانے لگایا کرتا تھا۔ غرض شہر میں ہاہاکار مچ گئی۔ راجا کے کانوں تک بھی خبر پہنچی۔ راجا نے تھانے دار کو بلا کر ڈانٹا، یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے سپاہی ایک چور کو نہیں پکڑ سکتے۔ کوتوال نے سپاہیوں کو بلا کر ڈانٹا۔ سپاہیوں نے پہرا دگنا کر دیا، لیکن خود انہی کی شامت آ گئی۔ کہیں 2-4 سپاہی کھڑے ہوتے تو نہ جانے کدھر سے آتا اور ان کے سر آپس میں ٹکرا دیتا۔ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، کبھی سپاہیوں کے سر سے ٹوپیاں گرا دیتا، کبھی ان کا کھانا لے کر بھاگ جاتا، چھلاوے کی طرح آتا اور من مانی کر جاتا۔ دراصل وہ ان کے آس پاس ہی گھومتا تھا، لیکن کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھولا بھالا خوبصورت لڑکا یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ شہر میں وارداتیں پڑنے لگی اور سپاہیوں سے کچھ نہیں ہوا تو کوتوال نے خود چور پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ چھان بین کی تو پتا چلا کہ وہ باہر سے آتا ہے اور لوٹ پاٹ کر کے شہر پناہ کے دروازے کے باہر بھاگ جاتا ہے۔ تھانے دار نے سوچا شہر کے باہر بھاگ جاتا ہے، لیکن رات کو شہر سے باہر نہیں رہ سکتا، نہ ندی کے کنارے رہ سکتا ہے اور نہ جنگل بیابان میں۔ اگر میں شہر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو جاؤں تو رات کو جب وہ واپس آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا۔ رات کو شہر پناہ کا دروازہ بند ہو جایا کرتا تھا۔ کوتوال کے پاس لکڑی کا ایک پٹرا تھا جس پر پاؤں پڑ جائے تو پاؤں اس میں بند ہو جاتا تھا اور بغیر چابی کے نہیں کھلتا تھا۔ تھانے دار نے شہر پناہ کا دروازہ بند کروا دیا، صرف ایک آدمی کے نکلنے کی جھری چھوڑ کر وہاں وہ پٹرا رکھ دیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شام ہو رہی تھی، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دھوبی گھاٹ کی طرف سے ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت لڑکی پاؤں میں پائل پہنے بنی سوری چھم چھم کرتی چلی آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت دروازے کے پاس پہنچی، کوتوال دوڑ کر آئے اور بولے، اے ہائے، اے بائی جی، اس پٹڑے پر پاؤں نہ رکھ دینا، تمہارا پھول سا پاؤں گھائل ہو جائے گا۔ لڑکی نازو ادا دکھاتے ہوئے بولی، یہ بھیا کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کوتوال بولے، میں شہر کا کوتوال ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ آج کل ایک چور نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، میں اس کو پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لڑکی بولی، بھیا، اس لکڑی کے پٹڑے سے آپ چور کو کیسے پکڑیں گے؟ کوتوال صاحب بولے، یہ لکڑی کا تختہ نہیں ہے بائی جی، یہ چور پکڑنے کی مشین ہے، اس پر پاؤں پڑ جائے تو پاؤں بند ہو جاتا ہے۔ لڑکی بولی، اچھا، ذرا میرا پاؤں تو بند کر کے دکھائیے۔ اس نے اپنا گورا گورا پاؤں آگے بڑھایا۔ کوتوال صاحب پگھل گئے، ارے نہیں بائی جی، آپ کا پاؤں کیوں؟ میں اپنے پاؤں کو بند کر کے دکھاتا ہوں۔ کوتوال صاحب جیسے ہی پٹڑے پر کھڑے ہوئے، ان کے دونوں پاؤں بند ہو گئے۔ لڑکی نے پوچھا، اب یہ کھلے گا کیسے؟ کوتوال نے جیب سے چابی نکال کر دی، یہ لو، اب مجھے کھول دو۔ لڑکی تو چابی لے کر یہ جا وہ جا، ساتھ ہی کوتوال صاحب کی ٹوپی بھی لیتا گیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے ایک طرف جا کر کپڑے بدلے، کوتوال کی ٹوپی پہنی۔
राजा का बेटा था, कद काठी अच्छी थी, अंधेरे में पूरा मर्द लगता था। शहर के दरवाजे थे, अंदर घुसा और आवाज बदल कर सिपाहियों से बोला, दरवाजा बंद कर दो, हमने चोर पकड़ने की मशीन रख दी है, चोर खुद ही बंद हो जाएगा, हम घर जा रहे हैं। सिपाहियों ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से कोतवाल चिल्ला रहा था, अरे दरवाजा खोलो, मैं कोतवाल हूँ, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ऊपर से इस पर कंकर पत्थर फेंकते रहे और हंसी उड़ाते रहे कि देखो चोर को, अपने आप को कोतवाल कह रहा है, बेटा सुबह मजा चखाएंगे। रात भर कोतवाल तख्ते पर बंद खड़े रहे। सुबह हुई और शहर का दरवाजा खुला तो सिपाहियों ने देखा कि वाकई वो कोतवाल था और चोर कोतवाल को बंद करके इन्हें छल कर गया था। 2 दिन कोतवाल शर्म के मारे घर से नहीं निकले। तीसरे दिन आकर इन्होंने राजा के सामने अपनी माजूरी जाहिर कर दी। इस वक्त दरबार में राजा के सभी रिश्तेदार मौजूद थे। ठाकुरों ने राजा से कहा, महाराज आपका कोतवाल और सिपाही सब निकम्मे हैं, एक जरा से चोर को नहीं पकड़ सकते, आप हमें इजाजत दें, हम इसे पकड़ कर लाएंगे। राजा ने कहा, इजाजत है। सारे ठाकुर दोबारा से निकले तो इन्होंने आपस में कहा कि आओ जरा बाग में बैठकर सुलह करते हैं। ये लोग बाग में बैठे ही थे कि एक 12-14 साल का लड़का एक टोकरी में लाल पीले तितलियों की बोतलें सजाए तेल मालिश करता हुआ आ निकला और लगा इनकी खुशामद करने। सरकार तेल मालिश करवाइए, बड़ा आराम मिलेगा, दिमाग भी चकाचौंध हो जाएगा। ठाकुरों ने कहा, चल भाग, हम बड़े भारी काम पर निकले हैं, हमें चोर को पकड़ने की तरकीब सोचने दे। लड़का बोला, मालिक चंपी करवा के तो देखिए, ऐसा दिमाग खुलेगा कि चोर पकड़ने की तरकीब आप समझ ही जाएंगे। ठाकुर हंसने लगे। सोचा, चलो क्या हर्ज है, थोड़ी मालिश करवा लेते हैं। अब वो लड़का एक ऐसा तेल लेकर निकला था जिसे बदन पर लगाकर अगर पानी लग जाए तो बदन बेतहाशा सूज जाता है। लड़के के कहने पर इन सब ने कपड़े उतार कर लंगोटियां बांध ली। लड़के ने सबकी खूब तबीयत से मालिश की, सबको बड़ा मजा आया, बड़ी तारीफें की। लड़का बोला, सरकार अब आप जरा इस तालाब के पानी में एक डुबकी लगाइए, देखिए तबीयत हरी हो जाएगी। मालिश करवा कर नहाना तो था ही, सब के सब तालाब में उतर गए। इधर लड़का इन सब के कपड़े लेकर भाग गया। जब वो तालाब से बाहर निकले, फूल फूल के कप्पा हो रहे थे, शक्लें पहचानी नहीं जाती थी, ऊपर से कपड़े भी गायब। राजा के रिश्तेदार थे, कुछ इज्जत थी। ऐसी हालत में दिन दहाड़े घर भी नहीं जा सकते थे, वहीं बाग में छुपकर बैठ गए। गीले बदन में हवा लगी तो सूजन और बढ़ गई। अपनी किस्मत को कोस रहे थे। दूसरी तरफ वो लड़का सारे ठाकुरों के घर गया और इनकी बीवियों से कहा कि ठाकुर ने कहलवाया है कि वो आज रात घर नहीं आएंगे। राजा ने इन्हें चोर पकड़ने का काम सौंपा है, रात को हो सकता है चोर इनके घर आए, आप लोग दरवाजा मत खोलना। अपनी अपनी छतों पर पिसी हुई लाल मिर्चें और मिट्टी को उड़ाकर बैठ जाना। वो दरवाजा खटखटाए तो ऊपर से इन पर कूड़ा फेंक देना। बीवियों ने ऐसा ही किया। रात जब गहरी हो गई तो ठाकुर बाग से निकले और छुपते छुपाते अपने घर को पहुँचे। इन्होंने दरवाजा खटखटाया तो इनकी बीवियों ने इन पर कूड़ा करकट मिट्टी मिर्च डाली। वो चिल्लाते रहे, अरे हम तुम्हारे पति दियो हैं। बीवियां बोली, क्या हम अपनी पति को पहचानते नहीं? हमारे पति तुम्हारी तरह मोटे भैंसे नहीं हैं। गर्द रात भर यही तमाशा रहा। सुबह हुई तो बीवियों ने देखा कि वो तो वाकई इनके शोहर हैं। एक तो सूजे हुए बदन, ऊपर से मिट्टी कूड़ा और मिर्चें, सबका हाल खराब था। चोर को इनकी बीवियों ने खूब बुरा भला कहा और इन्हें भी धोखा दे गया। ठाकुरों ने राजा से कहलवा भेजा कि वो चोर को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो भी चोर को पकड़ेगा इसे शर्फियां इनाम में दी जाएंगी। इनाम की बात शहर की तवाइफों ने भी सुनी। इन्होंने सोचा कि ये इनाम तो इन्हीं को मिलना चाहिए, भला इनके नाजो नखरों के सामने चोर कैसे टिक सकता है। इनमें से कुछ जान दीदा औरतें एक वक्त बनाकर राजा के पास गई और चोर पकड़ने की इजाजत चाही। राजा तो तंग आ चुके थे, बला से कोई पकड़े, चोर तो पकड़ा जाए। इन्होंने इजाजत दे दी। सारी औरतें शाम को सज सवर कर चौक पर जाकर बैठी कि कोई तरकीब सोचें, कौन सा जाल फेंके। इतने में एक ख्वांचे वाला वहां पहुंच गया जो तरह तरह की चटपटी चाटे बेच रहा था और लगा औरतों की खुशामद करने। बाई चख कर देखो क्या बढ़िया चाट बनाई है। औरतों के मुंह में पानी भर आया।
سب نے مزے لے کر خوب چاٹ کھائی۔ اس چاٹ میں لڑکے نے بے ہوشی کی دوا ملا کر رکھی تھی۔ چاٹ کھاتے ہی سب لمبی لیٹ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور چوک بھی سنسان ہو گیا تھا۔ لڑکے نے ساری عورتوں کی چوٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کس کر باندھی اور آخری عورت کی چوٹی پیڑ کی سب سے اونچی شاخ سے باندھ کر 9-11 ہو گیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ شہر کی ساری مشہور زمانہ بدنام عورتیں پیڑوں پر لٹک رہی ہیں۔ خود انہیں جب ہوش آیا تو انہوں نے خوب آبیلا مچائی۔ چور کو سینکڑوں گالیاں اور کوسنے دیے۔ لوگوں نے انہیں کھولا تو گرتی پڑتی گھر بھاگی۔ راجا نے سنا تو انہیں ہنسی بھی آئی۔ تعجب بھی ہوا کہ یہ کیسا چلاک آدمی ہے جو کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگا۔ راجا نے اعلان کیا کہ آج رات چور کو ہم پکڑیں گے۔ راجا کے مخبروں نے بتایا کہ چور دن کے وقت شہر پناہ کے باہر گھومتا ہے اور شام کے قریب شہر میں گھستا ہے۔ چنانچہ راجا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہاتھی پر سوار شہر پناہ کے دروازے تک آئے۔ ان سب کو شہر کے اندر ہی چھوڑا، خود ٹہلتے ہوئے دھوبی گھاٹ کی طرف نکل گئے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو سارے دھوبی اپنے اپنے گدھوں کے ساتھ شہر میں چلے گئے۔ بس ایک لڑکا کنارے پر بیٹھا کپڑے دھو جا رہا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ راجا نے لڑکے کے پاس جا کر پوچھا، سب لوگ چلے گئے ہیں، تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ لڑکے نے کہا، حضور ایک آدمی مجھے اپنے کپڑے دھونے کو دے کر گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ دن کو اسے نہانے کا وقت نہیں ملتا، وہ جب تک نہا کر نہ آ جائے یہیں اس کے کپڑے لے کر بیٹھے رہو۔ دیکھو اس نے مجھے ایک اشرفی بھی دی تھی۔ راجا سمجھ گیا کہ ضرور یہی چور ہے جو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اشنان کرنے آیا ہے۔ راجا نے پوچھا، وہ آدمی کہاں ہے؟ لڑکے نے ندی میں ابھرے ہوئے ایک سر کی طرف اشارہ کیا، وہ دیکھیے وہ نہا رہا ہے۔ راجا نے دیکھا پانی میں ایک آدمی تیر رہا تھا جس کا صرف سر نظر آ رہا تھا۔ راجا نے سوچا، اب بچ کر کہاں جائے گا، آج تو پکڑا ہی جائے گا۔ راجا نے لڑکے سے کہا، ہم تمہیں 5 اشرفیاں انعام دیں گے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی یہ دھوبی کرتی اور پگڑی ہمیں دے دو اور ہمارے کپڑے پہن کر ادھر شہر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ وہ جو آدمی تیر رہا ہے وہ بہت بڑا چور ہے، جیسے ہی وہ باہر نکلے گا ہم اسے پکڑ لیں گے، تمہیں اور بھی انعام ملے گا۔ لڑکا راضی ہو گیا۔ راجا نے اس کا دھوتی کرتا پہن لیا اور گھاٹ پر بیٹھ کر چور کا انتظار کرتے رہے۔ ادھر وہ لڑکا راجا کے لباس میں شہر پناہ میں داخل ہوا اور فوجیوں سے بولا، ہم محل واپس جا رہے ہیں، آج چور ہاتھ نہیں آیا، کل پکڑیں گے۔ راجا سے بے حد مشابہت اور شاہی لباس کی وجہ سے مدھم روشنی میں لوگوں نے اسے راجا سمجھا۔ وہ ہاتھی پر بیٹھ کر محل آ گیا اور راجا کی خواب گاہ میں جا کر سو گیا۔ شہر پناہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ راجا کو بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے آدمی کو آواز دی، او بھیا اب باہر نکل آؤ، مجھے گھر جانا ہے، رات بہت ہو گئی ہے۔ لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سر تیرتے تیرتے کنارے کے قریب پہنچا تو راجا نے ایک کنکری اس پر ماری۔ کنکری کھٹ سے بولی تو راجا چونکے، پانی میں اتر کر سر کو پکڑا تو وہ لکڑی کا بنا ہوا سر اور چہرہ تھا۔ راجا اپنی بے وقوفی پر ہاتھ مل کر رہ گئے، کمبخت مجھے بھی چھل کر گیا۔ دروازے پر آئے تو دروازہ بند پایا۔ سپاہیوں نے کہا، راجا کا حکم ہے، رات کو دروازہ کسی کے لیے نہیں کھل سکتا۔ راجا کوتوال کا حال سن چکے تھے، سوچا اپنی بے عزتی کروانے سے کیا فائدہ۔ دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ دروازے کے پاس بیٹھ کر صبح کر دی۔ صبح دروازہ کھلا تو راجا پگڑی سے منہ چھپا کر شہر میں داخل ہوئے اور سیدھے محل پہنچے۔ محل کے دوار پال حیران رہ گئے کہ راجا تو رات کو آ کر سو گئے تھے، پھر یہ دھوبی کے لباس میں کہاں سے آ گئے؟ پوچھنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوئی۔ راجا سیدھے اپنے خواب گاہ میں جا پہنچے تو دیکھا کہ کوئی ان کے بستر پر ان کی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ راجا نے چادر پکڑ کر کھینچی تو لڑکا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ راجا کو لگا ان کی جوانی کی تصویر سامنے ہے۔ چند منٹ تو حیران سے رہ گئے، پھر پوچھا، بھائی تو کون ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ لڑکے نے جھٹ ان کے پاؤں چھوئے اور اپنے جھولے میں سے اپنی ماں کا دوپٹہ، راجا کی انگوٹھی اور کٹار نکال کر سامنے رکھ دی۔ راجا سب کچھ سمجھ گئے، بیٹے کو گلے لگا کر بولے، تو نے واقعی مجھے چھل لیا، اب چل تیری ماں کو لے کر آتے ہیں۔ راجا پوری فوج پلٹن کے ساتھ انبولا دیورانی کے شہر پہنچے اور پوری عزت و سمان کے ساتھ اسے لے کر اجین آ گئے۔ جیسے ہنسی خوشی ان کے دن بیتے، اللہ ایسے ہی سب کے دن گزارے۔
پرانے زمانے میں عام طور پر سبھی ملکوں میں بادشاہتیں ہوا کرتی تھی۔ ملک چھوٹی اور بڑی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر ریاست کا ایک بادشاہ تھا۔ بڑی ریاستوں کے بادشاہ زیادہ تر شان و شوکت رکھتے تھے اور اپنی وسیع سلطنت اور مال و دولت پر مغرور ہوتے تھے۔ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یوں بھی بادشاہ کو دنیا میں اللہ کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا کہا قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بادشاہ کے کسی برتاؤ یا حکم کی کہیں داد فریاد نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ بڑے بادشاہ شہنشاہ کہلاتے تھے۔ کچھ تو اتنے خود بین اور خودآرا تھے کہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی سلطنت میں رہنے والے ہر شخص کی تقدیر انہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس سے چاہیں سب کچھ چھین لیں اور جس کو چاہے سب کچھ عطا کر دیں، جس کی چاہے جان لے لیں اور جس کی چاہے جان بخش دیں۔ وہ یہ بھول ہی جاتے تھے کہ سب سے بڑا بادشاہ تو وہ ہے جس کے قبضے میں خود ان کی جان ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اس کائنات کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ ایک ایسے ہی بادشاہ کی یہ کہانی ہے جو ملک مال جاہ و اقتدار کے نشے میں اپنے بنانے والے کو ہی بھول گیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا اگر وہ کرم نہیں کرے گا تو کسی جاندار کو رزق ہی نہیں ملے گا۔ اپنے اس عزم میں وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہر اس شخص کو سزا دلوانے لگا جس نے اس کو قادر ماننے سے انکار کیا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں جنہیں وہ بہت چاہتا تھا۔ شہزادیاں بھی اپنے والد پر جان چھڑکتی تھی اور ان کی اطاعت گزاری اپنا فرض سمجھتی تھی۔ یوں تو 7 شہزادیاں ہی خوبصورت اور سعادت مند تھی، لیکن چھوٹی شہزادی جس کا نام پری رخ تھا اپنی سب بڑی بہنوں سے حسن و جمال عقل و ذہانت میں بڑھ کر تھی۔ وہ بھی اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور سعادت مند بھی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو خدائی کے درجے پر بٹھانے کے قائل نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے والد ملک میں کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، ہیں تو آخر انسان ہی، اور کوئی انسان قادر متعلق نہیں ہو سکتا۔ قادر متعلق تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ شجر و حجر، چرند پرند، چاند سورج ستارے، جن و انس سب کرتے ہیں۔ جو موت اور زندگی کا مالک ہے، انسانوں کی تقدیر بنانے والا ہے۔ اس کے والد بے شک جس کی جان چاہے لے سکتے ہیں، لیکن کسی کو زندگی دینے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پری رخ کے خیالات کی اڑتی اڑتی خبر بادشاہ تک جا پہنچی۔ اگر سلطنت میں کسی اور شخص کے بارے میں ایسی خبر ملی ہوتی تو گردن اتروا دیتا، لیکن بات اپنی سب سے عزیز بیٹی کی تھی۔ آخر تھا تو باپ کمزور پڑ گیا۔ اس نے ایک ترکیب سوجی، اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھا، تم سب جانتی ہو کہ تمہارے باپ یعنی ماں بدولت اس کائنات کے سب سے طاقت اور قوت والے شخص ہیں۔ ہر ایک کا سر ہمارے دربار میں جھکا ہوا ہے۔ ہم جس کو چاہے نواز دیں اور جس کو چاہے محروم کر دیں۔ تم لوگ بتاؤ کس کی تقدیر کا کھاتی ہو؟ 6 شہزادیاں اس کے آگے سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی، جہاں پناہ آپ ہی تو پورے جہان کو پناہ اور رزق دینے والے ہیں۔ ہم آپ کی تقدیر کا کھاتی ہیں۔ لیکن چھوٹی شہزادی نہ تو سجدے میں گری اور نہ ہی اس نے اپنے باپ کی ودانیت کا اعتراف کیا۔ خاموش کھڑی رہی۔ بادشاہ نے پوچھا، پری رخ تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہیں ہماری قدرت پر کوئی شک ہے؟ پری رخ نے ادب سے عرض کیا، والد محترم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ آپ بلا شبہ ایک عظیم اور طاقتور حکمران ہیں، لیکن کوئی کسی کی قسمت کا نہیں کھاتا، سب اپنی قسمت ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہم بھی اپنی قسمت کا کھاتی ہیں، میں بھی اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، آپ صرف ایک وسیلہ ہیں ہم تک رزق پہنچانے کا۔ پری رخ کی بات سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، زور سے بولا، بے وقوف لڑکی، جانتی بھی ہو تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں چاہوں تو تجھے ایک وقت بھی روٹی نہ ملے۔ شہزادی نے کہا، معاف کیجیے گا ابا جان، اگر میری قسمت میں رزق ہے تو مجھے ہر حال میں ضرور ملے گا۔ بات بادشاہ کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ بیٹی تھی، اس کی جان لینے کا حکم تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن حکم دیا کہ شہزادی کا شاہی لباس اور زیورات اتروا لیے جائیں اور معمولی کپڑوں میں اس کی ذاتی کنیز کے ساتھ جنگل میں چھڑوا دیا جائے۔ دیکھیں اسے اور اس کی کنیز کو کون رزق دیتا ہے۔ 2 دن بھوکی پیاسی رہیں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اور سجدہ کرتی ہوئی واپس چلی آئیں گی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔
شہزادی کے تمام زیورات اور قیمتی کپڑے اتروا لیے گئے۔ معمولی لباس پہنا کر اسے اور اس کی ذاتی کنیز کو جنگل کے نزدیک ویرانے میں چھڑوا دیا گیا، جہاں نہ آدم نہ آدمزاد، نہ کوئی پھل درخت اور نہ سبزے کا فرش، نیچے پتھریلی زمین اور اوپر قہر برساتا آسمان، سبزے کے نام پر ببول کے درخت اور خاردار جھاڑیاں۔ کنیز نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور شہزادی اس پر بیٹھ گئی۔ پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دل میں ایمان کا نور تھا اور اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا کہ وہ اپنے بندوں کو ہر جگہ رزق دیتا ہے۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ دونوں نے ببول کے ایک درخت کے نیچے پناہ لی۔ بھوک سے آنتیں درد کرنے لگی، لیکن کھانے کو دانہ نہ تھا۔ پاس میں ایک کنواں تھا اور ایک ٹوٹا ہوا ڈول پڑا تھا۔ کنیز نے کنویں سے پانی نکالا اور خالی پیٹ پانی پی کر دونوں لیٹ گئی۔ ناز و نام میں پلی ہوئی پھولوں جیسی نازک شہزادی، جو نرم اور آرام دہ بستر پر سونے کی عادی تھی، اس نے کبھی مخمل قالینوں سے نیچے قدم بھی نہیں اتارا تھا۔ جنگل بیابان میں درخت کے نیچے پتھریلی زمین پر لیٹی خدا کو یاد کرتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ میرے مالک میرا اتنا امتحان نہ لے کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ نرم و نازک بدن پر خراشیں پڑ گئی تھی، بھوک سے برا حال تھا، نیند تو کیا آتی، اٹھتے بیٹھتے صبح ہو گئی، سر میں سخت درد ہو رہا تھا۔ کنیز نے اپنی گود میں سر رکھ کر دبانا شروع کیا تو شہزادی کے بالوں میں سے ایک سچا موتی نکل کر زمین پر گر گیا۔ شہزادی کا جب سنگار کیا جاتا تھا تو بال بال موتی پروئے جاتے تھے۔ جنگل میں بھجوانے سے پہلے بادشاہ کے حکم سے اس کے تمام زیورات اور بالوں سے تمام موتی نکلوا لیے گئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کہ ایک موتی بالوں میں کہیں الجھا رہ گیا۔ شہزادی نے اسے غیبی مدد سمجھا۔ اسی وقت کنیز سے کہا کہ وہ پاس کی بستی میں جائے اور موتی کو بیچ کر جو پیسے ملیں ان سے کچھ کھانے کا سامان اور کچھ دوسرا ضرورت کا سامان خرید لائے۔ کنیز نے قریب کی بستی میں ایک جوہری کے یہاں یہ کہہ کر موتی بیچا کہ شاہی دربار سے انعام ملا ہے۔ سچا موتی تھا، کافی پیسے مل گئے۔ کنیز نے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا، کچھ برتن، ایک جوڑا کپڑے اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں۔ سامان درخت کے نیچے رکھ کر دونوں نے کھانا کھایا۔ سخت بھوک میں وہ معمولی بازار کا کھانا بھی مرغ مسلم سے کم نہیں تھا۔ کھانا کھا کر کچھ بدن میں جان آئی تو کنیز جنگل سے بانس اور گھاس پھوس چن کر لائی، آس پاس سے پتھر اٹھائے اور مٹی گوند کر دیواریں اٹھائی، ان پر بانس اور کھپریل کی چٹ ڈالی۔ موٹی چھوٹی دری جو بازار سے خرید کر لائی تھی، اس کا بستر بچھایا اور ایک طرف مٹی کا چولہا بنا کر باورچی خانہ بن گیا۔ شہزادی نے برابر سے کنیز کی مدد کی۔ چھت میسر آئی اور پیٹ بھرا تو شہزادی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس پالن ہار نے مجھے میرے نصیب کا رزق دے دیا۔ ایک وقت گزرے تو شہزادی کو خیال آیا کہ موتی سے حاصل ہونے والے پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ پیسے ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب کوئی اور موتی ملنے والا نہیں ہے۔ کسی کے گھر جا کر کام کرنے کا سوال نہیں تھا۔ شہزادی کو کشیدہ کاری کا بہت شوق تھا۔ محل میں اس نے شوقیاں سیکھی تھی اور اس فن میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ شہزادی کے کہنے پر کنیز کچھ کپڑا، ریشم اور سوئی دھاگے لے آئی۔ شہزادی نے کمال صفائی سے اس پر کام بنایا اور کنیز نے لے جا کر ایک کپڑے والے کے ہاتھ بیچ دیا۔ کپڑے والے کو کام پسند آیا، اس نے کچھ اور کپڑے کشیدہ کاری کے لیے دے دیے۔ شہزادی دن بھر کشیدہ کاری میں مصروف رہتی اور کنیز کھانا پکانے، جنگل سے لکڑیاں لانے، کنویں سے پانی نکالنے کا کام انجام دیتی۔ شہزادی کے ہاتھ سے بنے کام کو اتنا پسند کیا گیا کہ دکاندار کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ اب وہ مستقل طور پر شہزادی سے کام کروانے لگا اور پیسے بھی دینے لگا۔ شہزادی اور کنیز کا گزارا خوشحالی سے ہونے لگا۔ شہزادی نے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے وہیں 2 کمروں کا مکان بنوا لیا۔ ادھر بادشاہ نے 2-4 دن تو انتظار کیا کہ شہزادی ماتھا ٹیکتی ہوئی آئے گی، گڑ گڑائے گی اور اس کی خداوندی پر ایمان لے آئے گی۔ جب ایسا نہیں ہوا
تو اس سنگدل شخص نے سمجھ لیا کہ اس کے غصے کے قہر نے شہزادی اور کنیز کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ شروع میں تو شہزادی کی صحت پر برا اثر پڑا، اتنی محنت اور مشقت کی وہ کہاں عادی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے اس نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ حالات بھی بہتر ہو گئے، جنگل کی تازہ ہوا اور کھلی فضا میں رہ کر پری رخ کا حسن اور بھی نکھر آیا۔ ایک دن صبح ناشتے سے فارغ ہو کر پری رخ اپنے آنگن میں بیٹھی کشیدہ کاری کر رہی تھی اور کنیز جنگل سے جلانے کی لکڑیاں اکٹھا کرنے گئی ہوئی تھی کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شہزادی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں ایک گھوڑا قریب آتا ہوا نظر آیا جس پر ایک نوجوان بے ہوش حالت میں پڑا ہوا تھا۔ گھوڑا پری رخ کے سامنے آ کر رک گیا۔ پری رخ نے قریب جا کر دیکھا، وہ بے ہوش نوجوان اپنے لباس اور حسن و وجاہت سے کہیں کا شہزادہ لگتا تھا، لیکن یہ کیا، اس کے سارے جسم پر سر سے پاؤں تک ہزاروں باریک باریک سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ وہ زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، لیکن ہوش میں نہیں تھا۔ شہزادی پری رخ کشمکش میں کھڑی تھی کہ اتنے میں کنیز واپس آ گئی۔ انہوں نے طے کیا کہ انہیں بے ہوش شہزادے کی مدد کرنی چاہیے۔ دونوں نے مل کر اسے گھوڑے سے اتارا اور اندر کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ شہزادے کی صورت دیکھتے ہی پری رخ کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ شہزادے کے جسم سے ساری سوئیاں نکال کر اسے واپس نئی زندگی دینے کی کوشش کرے گی۔ اس دن سے پری رخ نے اپنی زندگی شہزادے کی صحت کے لیے وقف کر دی۔ ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ مہینے بھر بغیر کام کیے گزارا کر سکتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک بیٹھی بیٹھی شہزادے کے جسم سے سوئیاں چنتی رہتی۔ لاتعداد سوئیاں تھیں جنہیں چنتے چنتے پری رخ کی انگلیاں لہو لہان ہو گئی۔ ایک ماہ تک پری رخ شہزادے کی جی جان سے خدمت کرتی رہی۔ اس کے جسم پر سوئیوں نے جو زخم ڈال دیے تھے، ان پر مرہم لگانا، سوئیاں نکالنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ اس ایک ماہ میں خود اپنے آپ سے اتنی بے خبر رہی کہ نہانے اور لباس تبدیل کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ کنیز جو بھی پکا کر رکھتی کھا لیتی اور شہزادے کی خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ شہزادہ تیزی سے صحت مند ہونے لگا۔ اس کے سارے جسم کی سوئیاں نکل چکی تھی، لیکن ابھی وہ بے ہوش تھا کیونکہ ابھی آنکھوں پر چبھی ہوئی سوئیاں باقی تھی۔ ان کے نکالنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت تھی۔ پری رخ کی نظر آئینے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس ایک ماہ میں وہ خود اپنے آپ سے اتنی بے خبر رہی کہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پائی۔ کملایا ہوا چہرہ، الجھے اور بکھرے بال، میلے کپڑے۔ پری رخ نے سوچا، پلکوں کی سوئیاں نکلنے کے بعد جب شہزادے کو ہوش آئے گا اور وہ مجھے اس حال میں دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ صرف اس کا احسان مند ہی نہ ہو بلکہ اسے پسند بھی کرے۔ یہی سوچ کر وہ اٹھی اور غسل کرنے چلی گئی۔ کنیز کو ہدایت کر گئی کہ وہ شہزادے کا خیال رکھے۔ اب وہ جو کنیز تھی تو پری رخ کی بچپن کی ساتھی، ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتی اور ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن آخر ایک عورت تھی، شہزادے کو حاصل کر کے شاہی زندگی گزارنے کی لالچ نے ساری وفاداری پر پانی پھیر دیا۔ ادھر پری رخ غسل کرنے گئی اور ادھر اس نے نہایت ہوشیاری سے شہزادے کی پلکوں کی سوئیاں نکال دی۔ آنکھوں کی سوئیاں نکلنا تھا کہ شہزادہ ہوش میں آ گیا۔ شہزادے کو ہوش میں دیکھ کر کنیز نے آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو بھر لیے اور بولی، خدا کا شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے۔ میری ایک ماہ کی محنت رنگ لائی۔ میں ایک ماہ سے آپ کے جسم سے سوئیاں چن رہی تھی، نہ کھانے کا ہوش، نہ سونے کا ہوش۔ دن رات جاگ جاگ کر رنگ روپ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو گئی، بال جھڑ گئے۔ شہزادے نے احساس سے زیر بار ہو کر کہا، تم جو کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، میری مسیحا ہو۔ تم نے مجھے اپنا بے دام غلام بنا لیا ہے۔ میں ایک بہت بڑی مملکت کا ولی عہد ہوں۔ جس دن میرے والد بادشاہ سلامت تخت نشینی کی رسم انجام دینا چاہتے تھے، اسی دن صبح میری سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی نے ایک جادوگر کو بے اندازہ مال و دولت کا لالچ دے کر ایسا جادو کروایا
کہ میرے سارے جسم میں ٹیسیں سی اٹھنے لگی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ تم بتاؤ تمہیں میں کس حال میں اور کہاں ملا؟ کنیز بولی، آپ گھوڑے کی پشت پر بے ہوش پڑے تھے، گھوڑا آپ کو یہاں لے آیا۔ شاید ہم دونوں کا ملنا اسی طرح قدرت کو منظور تھا۔ میں نے اور میری نوکرانی نے مل کر آپ کو گھوڑے سے اتارا، تب سے میں نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ شہزادہ، جس نے اپنا نام بہرام بتایا تھا، بولا، میں ساری عمر تمہارے ناز اٹھاؤں تو بھی تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیوں رہ رہی ہو؟ کنیز نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں بھی اپنے ملک کی شہزادی ہوں۔ میرے والد حضور نے کسی بات پر ناراض ہو کر مجھے یہاں ویرانے میں ڈلوا دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے جاؤں گا اور تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ ذرا میرے جسم میں طاقت آ جائے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو جہنم رسید کر سکوں۔ اس وقت پری رخ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بغیر کسی نکھار کے اس کا قدرتی سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دشت زدہ سی رہ گئی۔ شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو ہٹانا بھول گیا۔ کنیز نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنا پلان فیل ہوتے ہوئے نظر آیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر بولی، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا اور ہمارے لیے کھانا تیار کر۔ دیکھتی نہیں کہ میری دن رات کی محنت رنگ لائی؟ شہزادے کو ہوش آ گیا۔ شہزادے نے چونک کر کنیز کو دیکھا اور احسان مندی کے اظہار کے لیے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا۔ پری رخ میں برداشت کی تاب نہیں رہی، وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ کنیز نے اس طرح شہزادے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ اس کے احسانوں سے دب گیا تھا۔ ادھر شہزادے نے کنیز سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کنیز بولی، میری نوکرانی ہے۔ اس کی غریب ماں بچپن میں ہی اسے محل میں فروخت کر گئی تھی، تب سے ہم نے اسے اپنی خاص خادماؤں میں شامل کر لیا تھا، اور یہاں بھی ابا حضور نے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ شہزادے، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ مت دیجیے، یہ چھوٹے لوگ بڑے کمینے ہوتے ہیں، شہزادوں کو اپنے جال میں پھنسانا انہیں خوب آتا ہے۔ شہزادہ مسکرایا، اطمینان رکھو، میری نظر میں تم میری محسنہ ہو اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ کہنے کو تو شہزادے نے کہہ دیا، لیکن پری رخ کی موہنی صورت نظروں میں بس کر رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کنیز کی شاطر آنکھوں نے فوراً شہزادے کی حالت کو تاڑ لیا۔ اب پری رخ اسے اپنی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہونے لگی، ایک ایسا کانٹا جسے جتنی جلدی ہو سکے نکالنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے شیطانی دماغ نے ایک ترکیب سوچی اور اگلے ہی دن اس پر عمل کر ڈالا۔ شہزادہ جب بے ہوش حالت میں آیا تھا تو اس کے گلے میں موتیوں کی مالا اور بازوؤں پر سونے کے بازو بند تھے۔ پری رخ نے جب اس کی سوئیاں نکالنی شروع کی تھی تو یہ زیورات اتار کر سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ اگلے دن جب شہزادہ دوپہر کے کھانے کے بعد سو رہا تھا اور پری رخ کو اس نے جنگل میں لکڑیاں لانے کے لیے بھیجا تو کنیز زیورات لے کر بستی میں پہنچی۔ اتنے دن وہ بستی کے ایک ایک آدمی کو جان گئی تھی، کیونکہ بازار کا سارا کام تو وہی کرتی تھی۔ پری رخ تو گھر پر رہتی تھی۔ کنیز کو معلوم تھا کہ اس بستی میں بھی ایک بڑا جادوگر رہتا ہے۔ ایک بار کنیز اپنی آزادی اور خوشحالی کے لیے اس سے مدد لینے بھی گئی تھی، لیکن جادوگر نے پیسے اتنے مانگے تھے کہ وہ چپ چاپ واپس آ گئی تھی۔ مگر اب اس کے پاس بہت مال تھا۔ وہ سیدھے جادوگر کے پاس گئی اور شہزادے کی مالا اور بازو بند اس کے سامنے ڈال دیے۔ لے یہ رکھ اور کچھ ایسا جادو کر میری سوچ چڑیا بن جائے۔ میں اسے مروانا نہیں چاہتی کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ جادوگر کی نگاہیں زیورات پر گڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے سارے زیور سمیٹے اور سرخ سرخ آنکھوں میں مکاری بھر کر بولا، تیرا کام بھی ضرور کروں گا۔ لے یہ چھوٹی سی کیل لے جا،
اسی طرح یہ کیل اپنی سوچ کے سر میں ٹھونک دے، بس وہ ہمیشہ کے لیے چڑیا بن جائے گی اور تیرے راستے کا کانٹا نکل جائے گا۔ کنیز جب گھر پہنچی تو شہزادی پری روح جنگل سے لکڑیاں چن کر واپس آ چکی تھی۔ اس کی زخمی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا جنہیں وہ پانی سے دھو رہی تھی۔ شہزادی کی حالت دیکھ کر کنیز کے دل میں کہیں رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن شیطانیت اس قدر سوار تھی کہ اس نے ضمیر کو تھپک کر سلا دیا۔ کمال مکاری سے وہ پری روح کے پاس آئی اور بولی، شہزادی تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا ہے، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ شہزادے کو میں دل و جان سے چاہنے لگی ہوں، اور تم جانتی ہو محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ شہزادی کچھ نہیں بولی۔ ایک کنیز کے آگے گڑ گڑانا اس کی خودداری اور غیرت سے بے عیب تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے خاموش بیٹھی اپنے زخمی ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ کنیز نہایت مکاری سے اس کے پاس آئی اور جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے بولی، شہزادی یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، بال دیکھو کیسے روکھے اور الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یقیناً تمہارے سر میں بھی درد ہوگا، لاؤ میں تمہارے سر میں تیل لگا کر سلجھا دوں۔ شہزادی کے سر میں واقعی جنگل کی دھوپ سے سخت درد ہونے لگا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کنیز نے اس کے سر میں تیل لگایا اور بال سلجھاتے وقت کمال صفائی سے جادوگر کی دی ہوئی کیل اس کے سر میں گاڑ دی۔ شہزادی کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت چڑیا میں تبدیل ہو گئی۔ چڑیا نے کہا، کنیز مجھے اپنے مالک حقیقی پر پورا بھروسہ ہے، وہ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا، تیرا تو وہ حشر ہوگا کہ لوگ عبرت کریں گے۔ اتنا کہہ کر چڑیا اڑ گئی۔ کنیز شہزادے کے پاس پہنچی۔ شہزادہ بہرام بخت اس وقت بیدار ہوا تھا۔ کنیز نے اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے ہوئے کہا، غضب ہو گیا شہزادے، میں ضروری کام سے بازار گئی تھی، پیچھے سے میری نوکرانی آپ کی موتیوں کی مالا اور بازو بند چرا کر فرار ہو گئی۔ شہزادہ چونک گیا، نہیں، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بھولی بھالی معصوم سی لڑکی گناہ کار نہیں ہو سکتی۔ کنیز تڑک کر بولی، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ بھی اس کی بھولی صورت سے دھوکہ کھا گئے۔ شہزادے یہ کمین لوگ اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں، وہ تو آپ کو بھی لبھانے کے چکر میں تھی۔ جب یہاں دال گلتی نظر نہیں آئی تو اس نے زیورات پر ہاتھ صاف کر دیے۔ مجھ سے زیادہ اسے کون جانے گا، بچپن سے دیکھا ہے اسے۔ چند دن میں شہزادہ پوری طرح صحت مند ہو گیا تو اسے اپنی سلطنت کی فکر ہوئی۔ وہ کنیز کو لے کر اپنی سلطنت میں آیا اور ایک دوست کے گھر قیام کیا۔ سلطنت کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے شہزادہ بہرام بخت کو مردہ تصور کر لیا تھا۔ دلاور نے بادشاہ سلامت کو قید میں ڈال دیا تھا اور خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم اور عیاشیوں سے پریشان تھی۔ شہزادے نے اپنے دوست کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح دلاور نے اسے مروانے کی سازش کی تھی اور کیسے شہزادی نے اسے نئی زندگی دی۔ اس کا بال بال اس کے احسان میں بندھا ہوا تھا، جس کا بدلہ اسی طرح دیا جا سکتا تھا کہ اس سے شادی کر لے، اسے اپنی ملکہ بنا لے۔ دوست نے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے شہزادے، لیکن یہ لڑکی تو کسی طرح بھی کہیں کی شہزادی نہیں لگتی۔ صورت شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کے طور طریقے بھی شاہی خاندان جیسے نہیں ہیں۔ شہزادے نے کہا، اب جو کچھ بھی ہے وہ میری محسنہ ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑو، اس وقت میرے سامنے سب سے اہم کام یہ ہے کہ کیسے اپنے وفاداروں میں پہنچوں اور رعایا کو یہ یقین دلاؤں کہ میں زندہ ہوں۔ ہمیں فوج سے بھی زیادہ رابطہ کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی کرنی پڑے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک یہ لڑکی تمہارے گھر میں ہی رہے گی۔ دوست نے یقین دلایا کہ وہ جان اور مال کے ساتھ ہر طرح اس کا وفادار اور مددگار رہے گا۔ شہزادے نے اپنے کچھ وفادار عہدیداروں سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ وہ سب شہزادے کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دل و جان سے شہزادے کی مدد کا وعدہ کیا۔ فوج کا بڑا حصہ بھی شہزادے بہرام کا وفادار نکلا۔ شہزادے کے روز و شب بے حد مصروف گزر رہے تھے۔ کبھی وہ کہیں ہوتا، کبھی کہیں، لیکن جہاں بھی ہوتا
وہ جب آرام کرنے لیٹتا تو ایک خوبصورت سی چڑیا اس کی کھڑکی یا روشن دان میں آ کر بیٹھ جاتی، شہزادے کی طرف دیکھتی رہتی اور اپنی باریک سی میٹھی آواز میں کوئی نغمہ گاتی رہتی۔ شہزادے کے تھکے ہوئے ذہن کو اس چڑیا کی موجودگی اور آواز سے بڑا سکون ملتا اور وہ سو جاتا۔ بعض وقت شہزادے کو حیرت بھی ہوتی۔ تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں وہ مختلف مقامات پر گھومتا رہتا، صبح کہیں ہوتی تو رات کہیں، اور پھر یہ چڑیا کسی طرح ہر جگہ اس کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی۔ ایک دن شہزادے نے غور سے سنا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ چڑیا تو انسانوں کی زبان میں بھی گا رہی تھی۔ اس کا گیت تھا، جو باندی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کرتی ہے۔ شہزادہ اس چڑیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ کئی ماہ کی جدوجہد کے بعد شہزادہ بہرام ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر دلاور وقت کو بھی سنگن مل چکی تھی کہ بہرام مرا نہیں، زندہ ہے اور اس پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ دلاور نے بھی اپنی فوج کی تربیت شروع کر دی۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ زیادہ تر فوج اس سے نفرت کرتی ہے اور یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ اگر لڑائی چھڑی تو وہ بہرام وقت کا ساتھ دیں گے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب دونوں شہزادوں کی فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آمنے سامنے ہو گئی۔ جنگ شروع ہوئی، لیکن ذرا سی دیر میں میدان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شاہی فوج دلاور کو چھوڑ کر بہرام کے ساتھ مل گئی۔ شام تک فیصلہ ہو چکا تھا، دلاور اور اس کے وفادار ساتھی جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ بہرام فتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور بلند ہونے لگا، پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ بہرام نے سب سے پہلے تہہ خانے سے اپنے والد کو باہر نکالا۔ رو رو کر دونوں کی حالت بہت بری تھی۔ دونوں کو تخت پر بٹھایا، پھر اپنی سوتیلی ماں سے مخاطب ہوا، آپ بھی میری ماں ہیں۔ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میرے اور میرے والدین کے ساتھ جو کیا، اس کا فیصلہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ افسوس کہ آپ کا بیٹا جو غدار اور باغی تھا وہ میدان جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنی باقی عمر اللہ کی عبادت اور توبہ میں گزاریں۔ چھوٹی ملکہ شرمندہ تھی، اس کے پاس تو بولنے کو الفاظ بھی نہیں تھے۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ سے معافی مانگی اور اپنے حجرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اسی رات حجرے میں بجلی گری اور وہ جل کر خاک ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے شہزادے کی تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ سارا شہر سجایا گیا اور غریبوں اور محتاجوں میں دولت تقسیم کی گئی۔ ان تمام کاموں سے فرصت پا کر شہزادے کو شہزادی بنی ہوئی کنیز کا خیال آیا۔ بہرام نے سارا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے بھی یہی کہا، وہ چاہے کیسی بھی ہے، تمہاری محسنہ ہے اور ہم بھی اس کے احسان مند ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ہمارا بیٹا مل گیا۔ محل میں بہرام کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ کنیز بہت خوش تھی اور اپنے روپ رنگ کو نکھارنے کے لیے طرح طرح کے نسخے آزما رہی تھی، لیکن بہرام خوش نہیں تھا۔ ایک عجیب طرح کی بے چینی اس کے اعصاب پر طاری تھی، جیسے کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اسی چڑیا کے گانے کی آواز آئی۔ شہزادے نے چونک کر دیکھا، چڑیا کھڑکی میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت بہرام اٹھا اور کھڑکی کے پاس چلا گیا، لیکن چڑیا نہ ڈری نہ اڑی، روتی رہی اور گاتی رہی، جو باندی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کرتی ہے۔ شہزادے نے ہاتھ بڑھایا، چڑیا بتک کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ شہزادہ اپنی انگلیوں سے اس کے پر کو سہلاتا رہا، سہلاتے سہلاتے اس کی انگلی چڑیا کے سر پر پڑی تو اسے کچھ سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ شہزادے نے سوچا کہ شاید اس بیچاری کے سر پر کوئی کانٹا چبھ گیا ہے، اسی لیے یہ رو رہی ہے۔ شہزادے نے کانٹا نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ تو کیل ہے۔ شہزادہ سوچنے لگا، یہ کیل چڑیا کو کیسے چبھ گئی؟ نکالے یا نہ نکالے؟ نکالے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ تب ہی چڑیا بولی، نکال ڈالیے شہزادے۔ حیرت زدہ شہزادہ کیل کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی کیل نکلی، سحر کا اثر ختم ہو گیا اور پری رخ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ شہزادہ حیران رہ گیا، کنیز تم اس حال میں کیسے؟ تم تو میرے زیور لے کر بھاگ گئی تھی۔
پری رخ بولی، شہزادے خدا کے لیے مجھے کنیز کہہ کر میرے خون کی بے عزتی نہ کیجیے اور نہ ہی میرے اوپر چوری کا جھوٹا الزام لگائیے۔ شہزادہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اس نے کہا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم ہی کچھ بتاؤ۔ پری رخ نے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ زیور اصل میں میری کنیز لے گئی تھی، جس کے بدلے میں اس نے جادوگر سے مجھے چڑیا بنانے کے لیے جادو کی کیل حاصل کی اور دھوکے سے میرے سر میں ٹھونک دی۔ ساری بات جان کر شہزادہ بہرام مارے تیش کے کانپنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور تلوار اٹھا کر بولا، میں ابھی جا کر اس احسان فراموش مکار کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ پری رخ نے اس کے ہاتھ سے تلوار لیتے ہوئے کہا، شہزادے آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک معمولی کنیز کے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں۔ اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ کسی فقیر سے اس کی شادی کر دیں۔ رانی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب بھکارن بن کر تیرے میرے ٹکڑوں پر زندگی گزارے گی۔ شہزادی پری رخ کی بلند خیالی سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ واقعی شہزادی، تمہارا دل بہت بڑا ہے کہ اپنی بدترین دشمن کی بھی جان بخشی کا حوصلہ رکھتی ہو۔ شہزادہ پری رخ کو لے کر اپنے والدین کے پاس آیا اور انہیں شہزادی پری رخ کی ساری بیتی سنائی۔ بادشاہ اور ملکہ پری رخ کے حسن اور حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ شہزادہ بہرام اور شہزادی پری رخ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور کنیز کو ایک فقیر سے بیاہ دیا گیا، اس حکم کے ساتھ کہ آئندہ اس کا سایہ بھی اس محل پر نہ پڑے۔ شادی کے بعد ملکہ پری رخ بادشاہ بہرام کے ساتھ اپنے والد سے ملنے گئی اور ان کو بتایا کہ اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ ہر شخص صرف اپنی تقدیر کا کھاتا ہے۔ آپ نے تو مجھے جنگل میں پھینکوا دیا تھا اور لوٹ کر بھی خبر نہیں لی، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ تھا۔ جب کسی کا سہارا نہیں ہوتا تو صرف اللہ کا سہارا ہوتا ہے۔ میرے رب نے مجھے ہمت اور طاقت دی کہ برے وقت کا سامنا بہادری سے کرو، اور آخر میں اسی خدا نے میری قسمت سنوار دی۔ آج میں آپ سے بھی بڑی سلطنت کے بادشاہ کی ملکہ ہوں۔ آپ سے میری یہی عرض ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، توبہ کر لیجئے اور اس رب پر ایمان لے آئے جو سب کو پالنے والا ہے۔ بادشاہ اس عرصے میں کافی بیماریوں کا شکار ہو چکے تھے اور اپنے خدائی دعوے پر شرمندہ تھے۔ ان کی بیماریاں لا علاج تھی۔ اب ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب وہ اپنے آپ کو صحت نہیں دے سکتے تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کی بڑی 6 بیٹیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ بادشاہ نے رو کر پری رخ سے معافی مانگی اور خدا کے آگے سچے دل سے سجدے میں جھک گئے جو سب کو بنانے اور پالنے والا ہے۔ بہرام اور پری رخ نے اپنی تمام بہنوں کی شادیاں امیروں اور وزیروں کے بیٹوں کے ساتھ کروا دی۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت بھی بہرام بخت کو سونپ دی، کیونکہ اب وہ اپنی باقی زندگی توبہ اور عبادت میں گزارنا چاہتا تھا۔ اس طرح دونوں ملکوں میں خوشیاں پھیل گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔